اور اب آپ براہ راست وہ روایتیں بیان کریں جو آپ کے ہاں بھی قابل قبول ہیں، اور یہ بتائیے کہ ان میں تو کہیں نہ کہیں ظہور مہدی کا ذکر آپ کے ہاں پہ پھر میں عرض کر دوں، نہیں محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے. یعنی ابھی میں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی، میں تو آپ کے سامنے علم کی پوری تاریخ رکھ رہا ہوں. اس علم میں کیا مسئلہ تھا، بات کہاں سے شروع ہوئی، اس کی پوری تاریخ میں اہل علم اس پر کیا رائے دیتے رہے. اور اہل علم سے میری مراد محدثین، ابھی میں باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا. یعنی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ باقی لوگوں کی بات کریں، نیچے سے اوپر تک جائیں، تو ہمارے ہاں علامہ اقبال نے اس کو مجوسی عقیدہ قرار دے کے ویسے ہی رد کر دیا. عبید اللہ سندھی صاحب نے اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے. علامہ تمنا عمادی صاحب نے ایک پوری کتاب لکھ دی اور یہ بتا دیا کہ یہ بالکل ہی بےمانی عقیدہ ہے. ابن خلدون اس سے پہلے شدید تنقید اپنے مقدمے میں اس کے اوپر کر چکے ہیں. سید رشید رضا صاحب نے بے شمار سوالات اٹھا دیے. تو یہ تو علماء کے اس معاملے میں خیالات ہیں یا نقطہ نظر ہے. میں جو گزارش کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ ان علماء کی بھی کوئی بات ہی نہیں بیان کی کہ اہل علم کیا رائے رکھتے رہے ہیں. ابن خلدون کے مقدمے میں آپ دیکھیں تو انہوں نے تو کسی ایک چیز کو بھی ان میں سے قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی. سید رشید رضا صاحب کو دیکھیے تو وہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں. مصر کے جلیل القدر عالم ہیں، المنار کے مصنف ہیں، محمد عبدہو کے شاگرد ہیں. وہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت جس وقت علوی حضرات بہت کچھ جد و جہد کرنے کے بعد مایوس ہو گئے تو ان کو امید دکھانے کے لیے گھڑی گئیں. یعنی ان کا تبصرہ کم و بیش خلاصے کے لحاظ سے ان کو موضوع قرار دینے ہی کا ہے، کسی کو بھی نہیں قبول کرتے. لیکن محدثین کے طریقے کے اوپر جن لوگوں نے جائزہ لیا ہے انہوں نے یہ انتخاب کیا ہے. یہ انتخاب میرے نزدیک اس انتخاب کی حد تک قابل قبول ہے. یعنی آگے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں، اس کا مدعا کیا ہے، اس کے بارے میں آپ قرآن سنت کی روشنی میں کیا بات کریں گے، عقل عام کی روشنی میں کیا بات کریں گے، یہ بات کی چیزیں ہیں. ابھی تو یہ سارا مواد تنقیح کے نتیجے میں ان واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے. تو اس پر جب ہم گفتگو کریں گے تو ایک ایک کو لیں گے نا. سب سے پہلے دیکھتے چلے جائیں گے کس صحابی سے ہے، کس طرح نقل ہوئی ہے، کیا الفاظ ہیں. تو ہم ان ساتوں واقعات کو اب پڑھتے ہیں. اجازت ہے اس بات یا باقی چیزیں ختم ہو گئی؟ اب میں آپ کے سامنے وہ خلاصہ رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اس کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ. وعنہ فی لفظ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون بعدی خلیفۃ یحصل مال حسیہ ولا یعدہ عدا. وجاء فی طریق عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خلفائکم خلیفۃ یحصل مال حسیہ لا یعدہ عددا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری نے بات سنی ہے یہ. اب یہ دیکھیے کہ اس میں بھی جس وقت وہ بیان کر رہے ہیں تو بیان کرنے کے بعد آگے لوگ اس کو روایت کریں گے نا، اس میں کیا اختلافات ہو گئے وہ بھی سامنے رکھیں. یہ روایتیں اب میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی جو میں نے پڑھا ہے اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا. یہ لفظ ذہن میں رکھیں، الفاظ ہے خلیفۃ. آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو مال کو بغیر گنے لوگوں میں تقسیم کرے گا. یعنی بہت فیاض ہوگا، بغیر گنے تقسیم کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا، فیاض ہوگا. اب ان الفاظ میں مہدی کہاں ہے؟ یہ روایت کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں؟ کر دیا روایت کا ترجمہ. یعنی ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں ایک حکمران ہوگا. ہمارے مسلمان امت میں بہت حکمران ہوئے ہیں، فیاض بھی ہوئے ہیں، بخیل بھی ہوئے ہیں، اچھے بھی ہوئے ہیں، برے بھی ہوئے ہیں. عمر بن عبدالعزیز جیسی جلیل القدر شخصیت بھی ہوئی ہے. متوکل جیسا حکمران بھی ہوا ہے کہ جس نے امام احمد بن حنبل کو اس صورتحال سے نکالا. تو اچھے برے حکمرانوں کی ایک پوری کی پوری قطار ہے موجود ہے. اس میں فرما رہے ہیں آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو مال کو بغیر گنے لوگوں میں تقسیم کرے گا. اچھا یہ ایک طریق ہو گیا. ایک دوسرے طریق میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی یہی بات وہ بیان کر رہے ہیں، الفاظ تبدیل ہو گئے. وہ دیکھیے کیا تبدیلی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا حکمران ہوگا. اب آخری زمانہ ختم ہو گیا. اچھا پہلے تو تھا. وہی بات، وہی ابو سعید خدری وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں. میرے بعد ایک ایسا حکمران ہوگا جو لوگوں کو خوب مال عطا کرے گا، اس کی گنتی نہیں کرے گا. وہی بات، الفاظ وہی ہیں، لیکن وہاں یہ تھا آخری زمانے میں، اس میں یہ ہے کہ میرے بعد. اور ایک طریق میں انہی سے آپ کے یہ الفاظ روایت ہوئے ہیں تمہارے حکمرانوں میں سے ایک حکمران ایسا ہوگا جو لوگوں کو خوب بھر بھر کر مال دے گا، اس کو شمار تک نہیں کرے گا. یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس میں مہدی کا کہیں ذکر؟ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مہدی کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں جو تصورات لوگوں نے قائم کیا ان کا کہاں ذکر ہے؟ اچھا اس طرح کا کوئی حکمران ہو جائے گا تو مجھے اس کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ بات اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے تو آ جائے ایسا ایک حکمران. اللہ کا شکر ہے، لیکن حکمران نے آنا ہے نا، یعنی کسی آسمانی شخصیت نے آنا ہے، کسی پر میں نے ایمان لانا ہے، کسی کی میں نے بات ماننی ہے. حکمران اچھے برے آتے رہتے ہیں.
آپ دیکھیں کہ مغلوں کے اندر شاہ جہاں جیسا حکمران بھی آیا، اورنگزیب جیسا حکمران بھی آیا، شیر شاہ سوری جیسا حکمران بھی آ گیا، بہت غیر معمولی حکمران آتے رہے ہیں۔ تو چلیے ایک حکمران آخری زمانے میں آ گیا، رسول اللہ کے بعد آ گیا، جس حکمران کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مال بھر بھر کر دے گا۔ ٹھیک، تو یہ ہو گئی پہلی روایت۔ پہلی روایت، پہلا واقعہ۔ اس میں 3 طریق ہیں جو زیر بحث آ گئے ہیں، یہ وہ طریق بھی آپ سمجھ لیں گے۔ یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، ایک طریق میں یہ الفاظ ہے، دوسرے طریق میں یہ الفاظ ہے، تیسرے طریق میں یہ الفاظ ہے، ان کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ پوری کی پوری بات کا انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں مہدی کہاں ہے؟ اس میں وہ تصور کہاں ہے؟ ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر صحیح ہے تو ایسا کوئی حکمران پیدا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں اوپر نگاہ ڈالوں، 12-13 صدیاں گزر گئی ہیں تو میں کچھ حکمرانوں پر اس کا اطلاق بھی کر دوں۔ مثلا میں اگر اتنی ہی بات پڑھوں تو میری نگاہ فوراً عمر بن عبدالعزیز کی طرف جاتی، وہ ایسے ہی حکمران تھے، ایسی ہی ان کی شخصیت تھی، تو وہ آ گئے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی کسی اور شخص پر اس کا اطلاق کر دے، لیکن اس میں مہدی کہاں ہے؟ اس پہلی روایت میں ایک بات کی مزید وضاحت کر دوں آگے چلنے سے پہلے، وہ یہ کہ اس میں کہا گیا میرے بعد ایک حکمران ہوگا یا آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا۔ تاریخ کا ایک طالب علم یہ پوچھے گا کہاں ہوگا، اس لیے کہ پہلے زمانے ہی میں بنو امیہ کی حکومت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، ایک صدی 125 میں غالباً ختم ہوئی ہے، 124 میں۔ اس کے بعد ایک حکومت مسلمانوں کی ہسپانیہ میں قائم ہو گئی، ایک عباسیوں کی قائم ہو گئی، اس کے بعد فاطمیوں کی قائم ہو گئی، اس کے بعد عثمانیوں کی خلافت قائم ہو گئی۔ اچھا، پھر مختلف جگہوں پر سلطانیاں قائم ہونے لگیں، یہ خوارزم شاہی ہیں، یہ سلجوقی ہیں، یہ مغل ہیں، یہ سب ہیں، کہاں ہوگا یہ حکمران؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یعنی مسلمان کوئی ایک ہی جگہ تو نہیں ہے نا، دنیا بھر میں پھیل گئے، دنیا بھر میں پھیلے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے وہ ابی نضرہ کی ہے، یعنی اب یہ دوسرے صحابی آ گئے۔ ابو نضرہ کہتے ہیں، ان ابی نضرہ قالا کننا عند جابر ابن عبداللہ، یعنی صحابی کون سے ہیں؟ جابر بن عبداللہ ہیں، ابی نضرہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کننا عند جابر ابن عبداللہ فقال یوشک اہل العراق ان لا یشبع الیہم کفیز ولا درہم کننا من این ذاک قال من قبل العجم یمنعون ذلک ثم قال یوشک اہل الشام ان لا یشبع الیہم دینار ولا مد کننا من این ذاک قال من قبل الروم یمنعون ذاک ثم سکت حنیہ ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحصل مال حسیہ لا یعدہ عددا۔ اب یہ دیکھیے ابو نضرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ، دوسرے صحابی جابر بن عبداللہ ہیں معذرت کے ساتھ، ہم جابر بن عبداللہ، پہلے کون تھے؟ ابو سعید خدری، ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ کوئی درہم۔ یہ پیمانوں کے نام ہیں اور سکوں کے، یعنی درہم کی صورت میں نقدی وغیرہ، جیسے سونے چاندی کے درہم ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے، اور کفیز ماپنے وغیرہ کے پیمانے ہیں۔ اہل عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ کوئی درہم۔ ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا؟ مطلب کیا ہے کہ دولت جو آ رہی ہے یا آئے گی وہ بند ہو جائے گی اہل عراق کے ہاں آنی۔ ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے کہا عجم کی طرف سے، وہ اس کو روک لیں گے۔ یعنی اہل عجم کی طرف سے جو مسلمانوں کا نظم قائم ہوا اس کو خراج ملنا بند ہو جائے گا۔ پھر کہا ان قریب اہل شام کے پاس کوئی دینار آئے گا نہ کوئی مد، یعنی یہ پھر پیمانوں کے نام ہے، جس طرح کفیز ایک پیمانہ ہے، اس طرح مد ایک پیمانہ ہے، اسی طرح سے دینار سکہ ہے اس زمانے کا۔ ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے کہا روم کی جانب سے وہ اس کو روک لیں گے، یعنی گویا ایک طاقت روم کی جانب سے ہوگی، ایک طاقت فارس کی جانب سے ہوگی، عجم کی جانب سے ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمانوں کے ہاں یا ان کی سلطنت کے مرکز میں یہ چیزیں آنی بند ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیے ابھی کوئی ذکر نہیں ہو رہا، زمانے کے بارے میں ایک پیشین گوئی ہو رہی ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں، وہاں کیا تھا؟ میرے بعد، یہ کیا کہتے ہیں؟ آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو لوگوں کو خوب مال عطا کرے گا، اس کو شمار تک نہیں کرے گا۔ یہاں بھی کون سا مہدی؟ وہی حکمران، کون سی جنگ، کون سے وہی حکمران۔ ابو سعید خدری نے بھی یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک حکمران ہوگا، بیان کر دی، انہوں نے بھی اس سے زائد کوئی بات نہیں بیان کی۔ اور جابر بن عبداللہ نے بھی یہ بات سنی، ہو سکتا ہے ایک ہی مجلس میں سنی ہو سکتا ہے کسی دوسری مجلس میں سنی ہو، یہ بیان کر دی۔ اور وہی بات جو وہاں بیان ہوئی تھی کہ وہ مال عطا کرے گا، لوگوں میں بڑا فیاض ہوگا اور وہ لپ بھر بھر کے لوگوں کو مال دے گا، اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں بعض طریقوں میں، شمار تک نہیں کرے گا، یعنی اس کی فیاضی کا بیان ہے۔ ایک فیاض حکمران ہوگا،
میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس میں بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح کے لوگ عام طور پر خیال کرتے ہیں. اس کا حوالہ بتائیے گا ہم سے. دوسری روایت جابر بن عبداللہ کی ہے, دونوں کا حوالہ پہلے دیکھ لیجیے. جی. یعنی پہلی روایت کا متن ہم نے صحیح مسلم سے لیا. یہ میں عرض کر چکا ہوں نا اس سے پہلے کہ بخاری مسلم میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی مہدی کا. اچھا. اصل میں یہ روایتیں ہیں جن کو اس ذیل میں بیان کر دیا جاتا ہے. وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ایک حکمران کے آنے کی خبر دے رہے ہیں, ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی بیان کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں بیان کر رہے. یہ مسلم سے لیا گیا ہے اور 2914 ہے. یعنی یہ مسلم کا طریق آپ نے قبول کیا ہے, لیکن اس میں مہدی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے سرے سے. یعنی اس کو رد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی ایک حکمران کیا 10 حکمران ایسے پیدا ہو جائیں, بڑی خوشی کی بات ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے ایک حکمران پیدا ہوگا, بہت فیاض ہوگا, مال گن گن کر دے گا. اس میں مہدی کہاں سے داخل ہو گیا؟ کوئی چیز نہیں. دوسری روایت کا متن بھی ہم نے مسلم سے لیا ہے اور وہ 2913 ہے. صحابی تبدیل ہو گئے, یعنی وہ ابو سعید خدری کی روایت تھی, اس کے 3 طریق لے لیے گئے ہیں, اور یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اس کے بعد اب آگے بڑھیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مزید کچھ روایت بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سمع جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ قال فینزل عیسی ابن مریم بین الاذانین فیقول امیرهم تعال صل بنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ ہذہ الامہ. اب یہ بھی جابر بن عبداللہ ہی کا بیان ہے, وہی صحابی جو اس سے پہلے زیر بحث تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, یعنی یہاں وہ سماعت کی تصریح کرتے ہیں کہ میں نے سنا, میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قتال کرتا رہے گا. یعنی دنیا میں فتنے پیدا ہوں گے, خرابیاں پیدا ہوں گی, لیکن ایک گروہ حق پر رہے گا اور وہ اس کے لیے لوگوں سے لڑتا رہے گا اور قیامت تک غالب رہے گا. آپ نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کسی نماز کی اذان و اقامت کے مابین نازل ہوں گے تو اس گروہ کا, وہ جو گروہ ہے جو حق پر ہوگا, اس گروہ کا امیر عیسیٰ ابن مریم سے عرض کرے گا کہ آپ تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے. اس پر وہ جواب دیں گے نہیں, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, اس لیے کہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ تم ہی اس میں سے بعض کے امیر ہیں. اس میں مجھے بتا دیجیے مہدی کا کہاں ذکر ہے؟ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے, اس پر ہم بعد میں کسی وقت گفتگو کریں گے. یعنی ان کا ذکر ہے, وہ آئیں گے, آ کے وہ نماز کے موقع کے اوپر مسلمانوں کی صف میں موجود ہوں گے. کون لوگ ہوں گے جو ان کا استقبال کریں گے؟ اس گروہ کے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ حق پر رہے گا. ان کا کوئی امیر ہوگا اور وہ امیر جواب میں یہ بات کہے گا. یعنی وہ آ کے نماز پڑھنا چاہیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ تم ہی آگے رہو, اور یہ کہیں گے کہ اس امت کا اعزاز ہے, کسی کے لوگ امامت کرائیں گے. اس میں امیر کا ذکر ہے, امام کا ذکر ہے. یہاں وہ مہدی کہاں ہے؟ یعنی مہدی الفاظ میں مذکور اس روایت میں بھی نہیں ہے. الفاظ میں مہدی کا لفظ ہونا تو ایک طرف رہا, کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے. یعنی جو تصور بیان کیا جاتا ہے اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے. کوئی بھی امام ہو سکتا ہے مسلمانوں کا, ایک گروہ حق پر ہوگا, اچھی بات ہے, رہے لوگ حق پر. اچھا, سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہو گیا, چلیے مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہو گیا, اور ظاہر نماز تو پڑھنی ہے, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, انہوں نے بھی پڑھنی ہے. کوئی مسلمانوں کا امام بھی ہوگا. اگر وہ آ گئے ہیں تو آپ امام ہو تو آپ بھی تو یہی آگے بڑھ کے کہیں گے نا کہ جی حضور آپ نماز پڑھائیے, اللہ کا ایک پیغمبر آسمان سے نازل ہو گیا ہے. اس بات پر کہ ان کے نزول کا کیا معاملہ ہے اس پر بعد میں گفتگو کرنی ہے ہم نے ابھی اعتراضات کے ذیل میں. اس وقت تو میں یہ روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس روایت میں ان سے درخواست کریں گے نا آپ, کوئی بھی امام کرے گا, وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ ہی نماز پڑھائیں. یہ روز معاملہ ہوتا ہے. ہم کسی جگہ جاتے ہیں, مسجد کے امام صاحب جو ہے مجھے دیکھ کر آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ جی نماز پڑھائیے, ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہی کو نماز پڑھانی چاہیے, آپ اس مسجد کے امام ہیں. اچھا, اس میں اگر سیدنا مسیح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارے امام تم ہی میں سے ہوتے ہیں, تمہیں کسی اور کی امامت قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو اس وقت امام ہوگا وہ نماز پڑھا دے گا, تو اس میں امام مہدی کہاں سے داخل ہوا؟ اس میں ظہور مہدی کے لیے کیا دلیل ہے وہ بتائیے کیا ہے؟ اس روایت کا متن ہم نے مسند احمد سے لیا ہے اور اس کا رقم کیا ہے 15127. یہ اس کی یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر تو ہے اس روایت میں, ان پر ہمیں الگ سے تبصرہ کرنا ہے, لیکن اس میں امام مہدی کا کیا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ سے ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وہ خلیفہ, لوگوں نے کہا یہ وہ مہدی ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. اچھا, ایک فیاض حکمران ہوگا, یہ وہی مہدی ہے. اچھا, اسی طرح یہاں مسلمانوں کا امیر یا امام ہوگا, یہ وہی مہدی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ روایتیں کہاں بیان کر رہی ہیں اس بات کو؟ ان میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. وہاں ایک حکمران کا ذکر تھا, یہاں نماز کے ایک امام کا ذکر ہے.
ہماری ہر مسجد میں ایک امام موجود ہے. کوئی گروہ اگر حق پر ہے اور وہ مسلمانوں کے اندر حق کی دعوت دے رہا ہے تو ان کے یہاں بھی بہت سے ائمہ موجود ہوں گے. کتنی مسلمانوں میں تحریکیں ہیں, اخوان اٹھے ہیں, جماعت اسلامی اٹھی ہے, دیوبند موجود ہے, ان سب کے ائمہ موجود ہیں. کسی مسجد میں بھی تشریف لائیں گے اگر سیدنا مسیح علیہ السلام تو وہاں کوئی امام تو ہوگا. وہ امام مہدی کیسے ہو گیا, وہ اس تصور کے اندر کیسے ڈل گیا, یعنی ان میں کوئی ذکر اس جگہ بھی آپ کو نہیں ملے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. یہ ہو گئی تیسری جابر بن عبداللہ سے. سب سے پہلے ابو سعید خدری, پھر جابر بن عبداللہ, اور پھر دوبارہ جابر. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یعنی ہم نے اس سے پہلے جابر بن عبداللہ کی روایت دیکھی, اب ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بکم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم من السماء حکما فعمکم او قال امامکم منکم وجاءه فی طریق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامکم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے تمہارے درمیان حکم کے طور پر نازل ہوں گے. یہاں پر بھی بات کن کی ہو رہی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی. یہ جو روایت ہے یہ جامع معمر بن راشد سے ہے اور اس کا رقم ہے 20,841. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ نازل ہوں گے آسمان سے. اچھا, اس موقع پر امامت تمہیں میں سے کوئی شخص کرے گا. جو الفاظ ہیں روایت کے وہ یہ ہیں فَأَمَّكُمْ یا امامکم منکم. اب امام کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں مسجد کے امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حکمران کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں مسلمانوں کے حکمران کو خاص طور پر ہماری فقہ میں امام ہی کہا جاتا ہے. اس لیے آپ اس کا دونوں طرح ترجمہ کر لیجئے کہ اس موقع پر تمہاری نماز کی امامت تمہیں میں سے کوئی شخص کرے گا یا اس وقت حکمران تمہارے اندر سے کوئی شخص ہوگا. تمہارے اندر سے کوئی شخص ہوگا, امامکم منکم. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس طرح نقل ہوا ہے اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور وہ تمہاری امامت کریں گے. اچھا, امام بھی وہی ہوگا. یعنی پہلے یہ ذکر تھا کہ تمہارا امام تمہارے اندر سے ہوگا, یہاں یہ وہ تمہاری امامت کریں گے. یہاں پر بھی آپ امامت کے لفظ کو دونوں معنی میں لے کے دیکھ لیجئے. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام حکمران ہو جائیں گے تو مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا. اچھا, وہ تمہاری نماز کی امامت کر دیں گے تب بھی انہیں کا ذکر ہوا. اس میں بھی امام مہدی کہاں ہے؟ یعنی آپ ظہور مہدی کی بات کر رہے تھے نا, تو یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہ اس کو کہاں بیان کرتی ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس میں جو سیدنا مسیح کے نزول کی روایات ہیں وہ ہمارا موضوع ہیں, ان پر ہم نے کسی وقت گفتگو کرنی ہے, لیکن اس وقت تو امام مہدی زیر بحث ہے. اس روایت میں بھی آپ مجھے بتائیے کوئی ذکر ہے ان کا کسی درجے میں؟ اچھا, اس کے بعد عن عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنیا حتی یبعث اللہ رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی وعنہ فی لفظ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلي من هذه الأمة رجل من أهل بيتي يعاتي اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. وجاء في بعض الطرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يعاتي اسمي. اب یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی سن لیجئے کیا مطلب ہے اس کا. اس سے پہلے ہم جابر بن عبداللہ کی روایت دیکھ چکے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھ چکے, ابو سعید خدری کی دیکھ چکے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو لائیں گے جس کا نام میرے نام کے اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے ایک طریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آئے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے امت کا ایک میرا ہم نام شخص حکمران بنے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. انہی سے ایک طریق میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اور ایام دنیا ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام ایک شخص عرب کا حکمران بنے گا. اب دیکھا آپ نے کیا ہوا, یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں ایک ہی واقعہ ہے, اب مختلف لوگ ان سے روایت کر رہے ہیں, مختلف طریق میں یہ بات کیسے آ گئی ہے. پہلی بات یہ ہوئی کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھایا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کوئی شخص پیدا ہوگا, کوئی شخص سامنے آئے گا, اس کے بارے میں کیا بتایا گیا
اس کا نام میرے نام کے اور باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا، گویا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. ایک شخص آئے گا، کوئی مزید وضاحت نہیں، کوئی مزید چیز نہیں. یہی روایت، یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دوسرے طریق میں کیا بیان کرتے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے اس امت کا میرا ہم نام ایک شخص حکمران بنے گا. اچھا، نازل کا کہیں کچھ نہیں ہے، نازل ہونے کوئی وہاں تھا اٹھائیں گے یا وہ آئے گا یا اللہ تعالیٰ لائیں گے. یہاں پر یہ ہوگا کہ ایک حکمران ہوگا، یعنی جو بات پہلے بیان ہو رہی تھی وہی بات یہاں بھی آ گئی. اچھا، یہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہی بات یعنی پیچھے وہاں یہ تھا کہ فیاض ہوگا، مال بانٹے گا لوگوں میں، بہت فیاضی سے دے گا. یہاں کیا ہے؟ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا، جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. کہیں زمانہ اور ایام دنیا ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی الایام، کہیں لا یذهب الدہر، کہیں لا تقوم الساعہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایک ایسا حکمران آئے گا. اب مزید دیکھیے کیا ہوا. ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ اس حکمران کی بات ہو رہی ہے، کہاں آئے گا؟ ہسپانیہ میں آئے گا، عباسیوں کے اندر سے آ جائے گا، امویوں میں آ جائے گا، یہ فاطمیوں میں آئے گا، یہ مغلوں میں آ جائے گا، کہاں آئے گا؟ یہ دیکھیے کیا بیان کیا انہوں نے. یہی عبداللہ بن مسعود ہے، وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں. میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام ایک شخص عرب کا حکمران ہوگا. حتیٰ یملک العرب رجل من اہل بیتی اسمہ جواتی و اسمی. تو خلاصہ کیا نکلا کہ محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص عرب میں حکمران ہوگا، بہت فیاض ہوگا اور بہت عادل حکمران ہوگا. تو اس میں بھی کیا ہوا؟ یعنی عادل حکمران پیدا ہونا مستبد ہے، فیاض حکمران کا آنا مستبد ہے. عرب میں جو حکومتیں قائم ہیں وہاں کوئی بہت اچھے حکمران آ گئے. مجھے یاد ہے کہ جب شاہ فیصل وہاں حکمران تھے تو لوگوں کے کیا جذبات تھے ان کے معاملے میں، ہمارے بھی کیا جذبات تھے، وہ کس طرح کے حکمران تھے. تو بہت سے حکمران آتے رہے. میں تاریخ میں سے آپ کو 10 مثالیں دے دیتا ہوں، لیکن چلیے بہت غیر معمولی طریقے پر محمد بن عبداللہ نام کا ایک حکمران ہو جائے گا. ابھی شاہ عبداللہ کی حکمرانی تھی، اس وقت شاہ سلیمان کی حکمرانی ہے. شاہ سلیمان کے صاحبزادے کا نام کیا ہے؟ محمد. تو محمد بن سلیمان ہوئے. تو اگر شاہ عبداللہ کا کوئی بیٹا کا حکمران بن گیا تو محمد بن عبداللہ ہو جائے گا. اچھا، یہاں تو اتنی بات. اس میں یہ بھی صراحت نہیں ہے کہ یہ نام مانے رکھا ہے، پبلک میں بھی یہی نام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تو واضح نہیں ہے. یہ تو ظاہر واضح نہیں، لیکن محمد بن عبداللہ کو نام مستبد ہے. اچھا، ایک دوسری بات ہے اس میں کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا. چلیے یہ بھی مان لیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ سعودیوں سے پہلے یہاں پر ہاشمی خاندان کی حکمرانی تھی، جن کو شریف کہا جاتا تھا. ان میں سے کوئی ہو گیا، کل کو اور حکمران آ جاتا ہے. لیکن جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کیا؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اس وقت دنیا بھر میں موجود ہیں، ان کی حکومتیں بھی قائم ہوتی ہیں. اردن میں اس وقت ہاشمی خاندان کی حکومت ہے. عرب میں کل کو کوئی حکمران ایسا پیدا ہو جاتا ہے، یا کبھی ہوا اس سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اسی پہ اطلاق کر ڈالیں. ایک حکمران ہوگا جو بڑا فیاض ہوگا، بڑا عادل ہوگا. فیاض حکمران، عادل حکمران. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عادل تھے، فیاض تھے. عمر بن عبدالعزیز عادل تھے، فیاض تھے. پھر وہ امام مہدی بن گئے. تو یہ جو مہدویت کا تصور ہے یہ کہاں ہے ان روایتوں میں؟ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. یعنی یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، اس سے زیادہ جو بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی اچھا حکمران پیدا ہو جائے گا اور مسلمانوں کے اندر وہ عدل قائم کر دے گا. اور اس زمانے میں پیدا ہو جائے گا کہ جب لوگ بہت زیادہ ظلم و عدوان میں پڑے ہوئے ہوں گے. زیادہ سے زیادہ آپ اس سے یہی نتیجہ نکالتے ہیں. آگے چلیے. یہ اب ابو سعید خدری کی ایک اور روایت آ گئی. یعنی اس سے پہلے جن صحابہ کو ہم دیکھ چکے، اب یہ کسی نئے صحابی کا اضافہ نہیں ہوا. ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے، لیکن واقعہ ذرا مختلف ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من اہل بیتی اجلا اقنا يملأ الارض قسطا بعدلا كما ملئت قبله ظلما وعدوانا يكون 7 سنين. وعنه في لفظ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تملأ الارض جورا وظلما فيخرج رجل من اطرتي ومن اہل بیتی يملك 7 و9 فيملأ الارض قسطا بعدلا. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والا شخص حکمران نہ بن جائے. اچھا، یہ علامت ایک نئی آ گئی. اضافہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ میرے اہل بیت میں سے محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص حکمران بن جائے گا. اب کیا معلوم ہوا کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک اونچی ہوگی. یہ کون سی ایسی علامتیں جو غیر معمولی؟ کشادہ پیشانی والا حکمران کبھی آج تک پیدا نہیں ہوا کیا؟ اونچی ناک والا کوئی حکمران پیدا نہیں ہوا. تو یہ اجنا اقنا کے جو الفاظ آئے ہیں ان سے کیا نئی بات معلوم ہوئی؟ اور یہاں پر محمد بن عبداللہ نام ہوگا، اس کی کوئی صراحت نہیں. اس میں یہ ذکر نہیں ہے، لیکن آپ سب روایتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا. یعنی اب تک ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ایک حکمران کے آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے. وہ حکمران عرب میں آئے گا. یعنی آپ میں کن ملکوں میں رہتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے. عرب میں ایک حکمران آئے گا
یا حکمران پیدا ہوگا، محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کی ناک اونچی ہوگی، وہ حکمران بنے گا۔ کیا کرے گا؟ جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و عدوان سے بری ہوگی۔ ہم پیچھے جان چکے کہ عرب میں آئے گا، ظاہر زمین سے کیا مراد ہے؟ عرب کی زمین۔ یہ بالکل اسی طرح جس طریقے سے ہم زمین سرزمین کے الفاظ اپنے ملک پاکستان کے لیے بولتے ہیں، عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کوئی ساری دنیا کا ذکر نہیں ہے، سارے عالم کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تصور کہ پورے عالم میں کوئی اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا، کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے۔ عرب میں ایک حکمران آئے گا، وہ حکمران محمد بن عبداللہ کے نام سے ہوگا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ بالکل مان لیجئے اس پوری بات کو، اس میں کیا بات ہے جو بیان ہوئی ہے۔ اس وقت بڑا ظلم ہوگا، بڑا عدوان ہوگا، اور یہ حکمران جب آئے گا تو یہ عدل سے انصاف سے بھر دے گا۔ مزید دیکھیے، یعنی آپ خیال کر رہے ہوں گے کہ یہ ظاہر عدل و انصاف سے بھر دے گا تو اس کے بعد ظاہر دنیا میں قیامت آ جائے گی، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اس کا یہ دور 7 سال کا ہوگا۔ عجیب، اچھا 5 سال کے لیے آپ کے یہاں انتخابات ہوتے ہیں، 2 سال اس میں بڑھا لیجیے، یعنی 7 سال کے لیے ایک ایسا حکمران آ جائے گا جس کا یہ نام ہوگا، یہ پیشانی ہوگی، یہ اس کی ناک کا معاملہ ہوگا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی غیر معمولی ہے۔ یہ 7 سال کے الفاظ سیدنا ابو ہریرہ کے ہیں، یعنی رسول اللہ کی نہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اب تک جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک حکمران مسلمانوں میں ہوگا، عرب کی سرزمین میں ہوگا، عدل کرے گا، بہت فیاض ہوگا، پیشانی کشادہ ہوگی، ناک اونچی ہوگی۔ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ غیر معمولی ہے؟ ایسے 10 حکمران ہو چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے 10 ہوں، چلیے بہت غیر معمولی فرض کر لیجئے کہ کوئی حکمران ہوگا جس کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ اس کا ظہور مہدی کے تصور سے کیا تعلق ہے؟ اور یہاں پر یہ بھی یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے، 11,130 اس کا رقم ہے۔ اس کا یہ دور 7 سال کا ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، زمین کو ظلم و جور سے بھر دیا جائے گا، پھر میرے خاندان، یا فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جو 7 یا فرمایا کہ 9 سال تک حکمرانی کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہاں صرف فرق کیا واقع ہوا؟ وہاں 7 سال تھے، 9 ہو گئے، 2 سال کا اضافہ ہو گیا، یعنی کم سے کم 2 ٹرمز جو ہمارے ہاں آج جمہوریت میں سمجھی جاتی ہیں، اتنے 1 سال کی حکمرانی آپ کو مل جائے گی جس میں بہت عدل ہوگا، بہت انصاف ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ایک حکمران زیر بحث ہے، عرب کی سرزمین میں زیر بحث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اس کو بھی تسلیم کر لیں، کوئی ایسا استبعاد نہیں ہے۔ بہت سی سادات کی حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں، فاطمیوں کا یہی دعویٰ تھا، اور تو اور چھوڑیے عباسیوں کا یہی دعویٰ تھا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم کی اولاد ہیں، یعنی جو بھی آپ جاننا چاہیں میرے اہل بیت میں سے۔ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت سی جگہوں پہ آباد ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو سعودی حکومت قائم ہوئی ہے، اس سے پہلے سرزمین عرب میں شریف کہا جاتا تھا نا ان کو، شریف مکہ، تو یہ ہاشمی تھے، یہی ہیں، یہی خاندان ہے جو اس اردن میں حکومت کر رہا ہے۔ ایک حکمران ہوگا، آپ تسلیم کر لیجئے کہ جی ضرور ہوگا حکمران، اور اس طرح کا کوئی حکمران ہوگا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، بڑی اچھی بات ہے، چلے 7 سال 9 سال ہی کے لیے صحیح، لیکن دنیا میں کیا اس سے تبدیلی آ جائے گی، کائنات میں کیا تغیر آ جائے گا، زمین و آسمان میں کیا تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی، کوئی ذکر ہے؟ وہ جو آپ نے ابھی داستان پڑھ کے سنائی تھی اس کا تو کوئی شائبہ بھی ان روایات میں نہیں۔ یہ آخری روایت مستدرک حاکم کی 8,673 رقم ہے۔ روایت کس سے ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، جن سے پیچھے بھی گزر چکی ہیں۔ میں عرض کر چکا کہ 4 صحابہ ہیں جن سے یہ روایتیں بمشکل منتخب ہوتی ہیں۔ یہ جو لفظ بمشکل میں نے بولا ہے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، یعنی بہت کچھ رعایت دے کر محدثانہ تنقید میں آپ کچھ نرمی برتیں تو تب یہ منتخب ہوتی ہیں۔ تو یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی سعید الخدری ایدن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج فی آخر امتی المہدی یسقی اللہ الغیث وتخرج الارض نباتها ویؤتی المال سیاحا وتکثر الماشیہ وتعظم الامہ یعیش سبعا او ثمانیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری دور میں مہدی ظاہر ہوگا، جس کے دور میں اللہ خوب بارشیں نازل کرے گا، زمین خوب اپنی نباتات اگائے گی، وہ لوگوں کو انصاف کے ساتھ مال دے گا، اس کے دور میں مواشی بہت ہوں گے اور امت کو عظمت حاصل ہوگی، وہ 7 یا فرمایا کہ 8 سال رہے گا۔ یعنی وہی مضمون ہے، ابو سعید خدری اسی مضمون کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس میں جو نئی بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ مہدی کا لفظ آ گیا۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ اس میں مہدی کا لفظ ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی روایتیں بھی ہم نے دیکھیں ان میں اس طرح کا کوئی نام بھی نہیں آیا۔ ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک حکمران ہوگا، فیاض حکمران ہوگا، عادل حکمران ہوگا، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا،
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوا. اتنی بات واضح تھی. یہاں پہلی بار لفظ مہدی آیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس روایت پر بات کروں، یہ لفظ مہدی کو سمجھ لیجئے. یعنی مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ. خود خلفائے راشدین کے معاملے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی تمہیں چاہیے یہ جو سیاسی امور ہیں ان میں جو میں نے ایک طریقہ قائم کیا اس کی پیروی کرو، اور اسی طرح سے جو میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے. کون سے خلفاء؟ الراشدین المہدیین، یعنی ہدایت یافتہ خلفاء ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر وہ بھی مہدی، سیدنا عمر وہ بھی مہدی، سیدنا عثمان وہ بھی مہدی، سیدنا علی وہ بھی مہدی، اور جو لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کو 5واں خلیفہ راشد مانتے ہیں وہ بھی مہدی، اور اگر عمر بن عبدالعزیز کو شامل کر لیجیے تو وہ بھی مہدی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے علی منہاج النبوہ حکومت کرنے والے خلفاء کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. عام لوگوں کو بتائیے کہ اس لفظ کا کیا ہے، یعنی ورب سے بنا ہے یا عربی میں استعمال ہوتا ہے؟ ہدایت ہدی عربی زبان کا بڑا مشہور مصدر ہے، جس سے آپ ہادی، ہدایت، یہ الفاظ اردو میں بھی بولتے ہیں، اسی سے اس میں مفعول ہے. ہدایت یافتہ، ہدایت پایا ہوا. تو یہ لفظ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے. اگر اس خلیفہ کے معاملے میں استعمال کر دیا گیا ہے تب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب پوری بات گویا یوں ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں یا میرے بعد. بعض روایتوں میں ہم نے دیکھا کہ میرے بعد کے الفاظ ہیں، بعض میں آخری زمانے میں، یا میری امت کے آخر میں ایک حکمران ہوگا، عادل ہوگا، فیاض ہوگا، اس کے زمانے میں خوشحالی آ جائے گی. 7 یا 8 سال، یعنی پہلے 7 سال 9 سال کی روایتیں تھیں، اب 8 سال کی روایتیں. 8 سال 9 سال 7 سال حکومت کرے گا، اور اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی محمد. اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ میرے خاندان سے ہوگا. اب اس میں یہ شامل کر لیجئے کہ اس کا پورا نام محمد بن عبداللہ مہدی ہوگا، یا لوگ اس کو مہدی کہیں گے، یا وہ ہدایت یافتہ سمجھا جائے گا. اس لیے کہ جب عدل قائم کرے گا، جب انصاف کا بول بالا ہوگا، جب لوگوں میں خوشحالی ہوگی، جب ظلم و جور کا خاتمہ کر دیا جائے، چلیے 7 سال کے لیے صحیح، 8 سال کے لیے صحیح، 9 سال کے لیے صحیح، تو اس کو مہدی کہنا چاہیے. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے ہم یہ جان گئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحیح طریقے سے حکمرانی کرنے والے سب خلفاء کے لیے یہی لفظ استعمال کیے. تو مہدی کا کوئی خصوصی تصور، کسی خاص شخصیت کو اس سے مراد لینا، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. یہ ان روایتوں کا معاملہ ہے. یہ 7 روایات ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محدثانہ تنقید سے کسی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے. اچھا، کسی حد تک سے کیا مراد؟ یعنی کوئی نہ کوئی بات تو ان کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، کسی نہ کسی راوی پر جرح کی جا سکتی ہے. اگر 10 لوگ ان کو صحیح قرار دے رہے ہوں گے تو کوئی ایک آدمی اس سے اختلاف بھی کر رہا ہوگا. یہ ساری باتیں ان کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن آپ ان کو انتخاب کر سکتے ہیں. ان سے جو بات معلوم ہوتی ہے آپ فیصلہ کر لیجئے کہ اس کا کوئی تعلق اس تصور سے ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر مہدی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. میں یہ عرض کر چکا کہ یہ بات خود روایتوں کے اندر صراحت سے آ گئی ہے کہ یہ حکمران عرب میں ہوگا. یہ بات بھی میں عرض کر چکا کہ فی آخر الزماں کے الفاظ جس طریقے سے دنیا کے آخری وقت کے بارے میں آتے ہیں، اسی طریقے سے حدیثوں میں رسول اللہ کا جو زمانہ ہے، جس کو خیر القرون کہا ہے آپ نے، اس سے متعلق بھی آتے ہیں. تو دونوں امکانات ہو سکتے ہیں. یہ صاحب آ چکے، آئیں گے، اچھا آ جائیں، اس سے ہمارے ایمان میں، عقیدے میں، ہمارے دین میں کیا کمی بیشی ہوتی ہے، کیا اضافہ ہوتا ہے، کیا چیز ہے جو منوائی جا رہی ہے. ایک پیشین گوئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ روایات سب کی سب مان لی جائے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مان لیجئے. لیکن مان کر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی بیان کر رہے ہیں. اچھا حکمران ہوگا، فیاض حکمران ہوگا، عادل حکمران ہوگا. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جو اس طرح کی بعض چیزیں بیان فرماتے ہیں تو اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. جب قیامت تک کے لیے ہر ایک شخص کو نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے آپ پر ایمان لانا ہے تو آپ کی صداقت کی علامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. اپنے زمانے میں بھی بہت سی چیزیں تھیں جو آپ نے کہیں پوری ہو گئیں، جیسے قرآن مجید میں غلبہ روم کی گواہی ہے. اسی طرح اور بعض چیزیں ہیں. اپنے بعد بھی آپ نے بعض پیشین گوئیاں کی. ایک پیشین گوئی کا ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں کی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ عرب کے یہ ننگے بدن، ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. یا انطلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی. میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ غلامی ختم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں اس زمانے میں ہوئی ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک نشان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی حکمران عرب میں پیدا ہو جائے گا تو وہ بھی صداقت کا ایک نشان ہوگا، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے.
یہ بات کہ کسی کو اس پہ ایمان لانا ہے، وہ کوئی معمور من اللہ ہستی ہے، اس کو آسمان سے بھیجا جائے گا، اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، ان روایتوں میں کس جگہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ یعنی یہ پوری طرح واضح سمجھ لینا چاہیے، اس میں یہی کچھ ہے، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ پوری روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو چند معروضات مزید پیش کر دیں. ضرور. یہ جو آخری روایت ہے جس میں مہدی کا لفظ آ گیا ہے، میں نے عرض کر دیا کہ اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، خلفائے راشدین کو مہدیین کہا گیا ہے، سب کے سب مہدی ہیں. مزید عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں مہدی نام کے جو بڑے لوگ ہوئے ہیں، اگر آپ زرکلی کی العلام میں سے ان کی فہرست نکال لیں تو آسانی سے 50-60 آپ گن سکتے ہیں پچھلے 1200 سال میں. حکمران بھی ہوئے ہیں، دانشور بھی ہوئے ہیں، بڑے علماء بھی ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جیسے مہدی سوڈانی، علامہ اقبال نے مہدی سوڈانی کے بارے میں کہا ہے نا کہ مہدی کے تخیل سے وطن کو زندہ کیا. یعنی یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس نے در حقیقت لوگوں کے اندر ایک بڑی غیر معمولی بیداری کی لہر پیدا کر دی تھی. مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو. اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہندوستان میں جون پوری صاحب ہے، یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کا ذکر کیا ہے تذکرہ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے، ان کے ہاں بھی مہدویت کا خیال رہا. تو بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ لقب بھی اختیار کیا، جن کا نام بھی یہی تھا. خود عباسی خلفاء میں ایک بڑے خلیفہ مہدی، بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اصل میں انہی کے زمانے میں زیادہ شہرت پا گئی. ابن خلدون کا اپنا رجحان یہی ہے، اس نے بیان بھی کیا اس کو. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بھی کوئی نادر بات نہیں، لیکن اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ خود اس روایت کا کیا حال ہے. یعنی یہ تو صحیح ہے کہ محدثانہ طریقے سے اس روایت کو آپ قبول کر لیں. میں نے عرض کیا قبول کر لیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لفظ مہدی سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن روایت کہاں ہے؟ مستدرک حاکم میں ہے. یعنی گویا پورا کا پورا جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں سے کسی نے اس روایت کو قبول نہیں کیا. یعنی سند کے معیار پہ پختہ ہو اور اس نے قبول کیا، ایسا کہیں نہیں ہوا. مستدرک حاکم یہ کتاب ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ حاکم یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ محدثین نے اور خاص طور پر صحیحین کے دونوں مصنفین نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، بعض ایسی روایتیں چھوڑ دی ہیں جو ان کی اپنی شرائط پر پوری اترتی. انہوں نے کیوں چھوڑ دی اس پر ابھی بحث نہ کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا استدراک کر رہا ہوں. استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز رہ گئی ہے اس کو میں نے یہاں جمع کر دی ہے. تو یہ اصل میں المستدرک علی الصحیحین ہے. یہ کب پیدا ہوئے؟ 321 میں، یعنی 4تھی صدی میں. کب دنیا سے رخصت ہوئے؟ 405 میں، یعنی 5ویں صدی کی ابتدا میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 400 سال بعد ہی رخصت ہوئے. 400 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی 321 میں پیدا ہوئے. تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ 4تھی صدی میں پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ پوری 4تھی صدی گزر گئی. اسی میں انہوں نے سب اپنا کام کیا ہے. 5ویں صدی کی ابتدا میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ان سے پہلے اگر حدیث کے آپ پورے ذخیرے پر نظر ڈالیں تو یہ لفظ مہدی کے ساتھ روایت نہ امام مالک کو میسر آ سکی، نہ بخاری و مسلم نے اس کو قبول کیا. صحیحین کی ایک حیثیت ہے نا ہمارے ہاں، کیوں نہیں قبول کیا؟ اچھا، اس کا بہت اطمینان سے لوگ جواب دے دیتے ہیں کہ صحیحین کے علاوہ بھی تو بہت سی کتابیں ہیں جس میں روایتیں ہیں. لیکن بہت روایتیں ہو سکتی ہیں، بہت قصے ہو سکتے ہیں، احکام کی بعض چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. سوال یہ ہے کہ جو حیثیت آپ دے رہے ہیں اس بات کو، اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آخری زمانے میں ایک معمور من اللہ ہستی ہوں گی، اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، ایک ایسی شخصیت کو نکالے گا جس کے ذریعے سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. وہ ساری داستان آپ نے پڑھ کے سنا دی تھی. یہ سب کچھ کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اگر چھوڑ دیے تو کیوں چھوڑ دیے؟ یہ سوال ہوگا نا. تو یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور مصادر حدیث میں اس متن کا تنہا طریق یہی ہے. یعنی کسی اور محدث نے اس کو لیا ہی نہیں سرے سے. بعض اور روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے مہدی کا، میں اس روایت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یعنی ابو سعید خدری ہیں. ابو سعید خدری ان 4 صحابہ میں سے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ان کے بعض اور طریق بھی ہیں. اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہوتی ہے بعض اوقات، الفاظ کیسے آ جاتے ہیں. یہ عبداللہ اعظمی صاحب ہے، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ میرے نقطہ نظر کے کوئی شخص نہیں ہے، یا مدرسہ فراہی کے کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا قدیم محدثین کا طریقہ ہے اسی کے حاملین میں سے ہیں. اور انہوں نے بڑا غیر معمولی کام یہ دور حاضر میں کیا ہے. اس میں دیکھیے جابر بن عبداللہ کی ایک روایت لائے ہیں. جابر بن عبداللہ کی یہی روایت، بین یہی روایت امام مسلم نے بھی نقل کی ہے کتاب الایمان میں. اس میں الفاظ کیا ہیں ہم یہ پڑھ چکے ہیں روایت سے کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر رہے گا
اور وہ اس کے لیے قتال کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، فیقول امیرہم، تو ان کا امیر یعنی مسلمانوں کا امیر یا اس گروہ کا امیر جو حق پر رہیں گے ان سے کہے گا تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ فیقول لا، وہ یہ کہیں گے نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء، تم میں سے بعض بعض کے امراء ہیں، یعنی وہی ان پر حکومت کریں گے۔ تکرمت اللہ حاضر الامہ، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ اس کے ائمہ انہی میں سے ہوتے ہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ امام کا لفظ، ائمہ کا لفظ جس طرح سے بڑے لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، جس طرح ہماری مسجد کے امام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ مسلمانوں کے حکمران کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ روایت آپ نے سن لی، یہی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی۔ اسی روایت کو ایک اور محدث بیان کر دیتے ہیں، اور اس کو ابن قیم نے نقل کیا ہے، اور یہ حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں نقل ہوئی ہے، یعنی یہ عام کتابوں میں سے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے یہاں یہ لفظ تھا فیقول امیرہم، تو مسلمانوں کا امیر سیدنا مسیح سے کہے گا، وہاں کیا ہے فیقول امیرہم المہدی، وہی بات، وہی جابر بن عبداللہ، وہی امیرہم کے الفاظ، اس کے آگے المہدی کا لفظ آ گیا۔ یہاں کیوں نہیں آیا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہاں کیوں نہیں آیا؟ امام مسلم نے اس لفظ کو کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ خود اس لفظ کا روایتوں کے اندر داخل ہونے کا بھی ایک پس منظر ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اپنا نقطہ نظر بیان کروں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ 7 روایتیں ہیں، یہ 4 صحابہ سے ہیں۔ انہی طرق سے عبداللہ اعظمی صاحب نے جو انتخاب کیا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ اس کو آپ دیکھ لیں، ان میں کوئی نیا مضمون نہیں ہے، یہی باتیں جو ان میں بیان ہوئی ہیں، صرف یہ ہے کہ یہی مضمون جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں یہ 2 اور صحابہ سے بھی انہوں نے روایت کی ہے، مختصر جملوں کی صورت میں، ایک سیدنا علی سے اور ایک سیدہ ام سلمہ سے، یعنی وہاں صحابہ 6 ہو گئے ہیں، روایات 14 کی تعداد میں ہو گئی ہیں، یہ 7 ہیں، مضمون یہی ہیں سارے کے سارے، یہی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، بیان کی گئی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ان میں سے جہاں مہدی کا لفظ آیا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کیسے آیا ہے، ان میں بھی آیا ہے، یہ روایت بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس کو میں نہیں، جیسے یہ بیان ہوئی ہیں مان لیجئے، مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ عرب میں ایک ایسا حکمران ہوگا جو عادل حکمران ہوگا، فیاض حکمران ہوگا، جس کے زمانے میں مسلمانوں کو عرب میں بڑی خوشحالی حاصل ہو جائے گی، تو اس میں کیا ایسی بات ہے، ایک پیشین گوئی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کی صحیح ہے تو پوری ہو جائے گی، انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں، دین کے عمومی اصولوں کی روشنی میں کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بات بیان ہو رہی ہے اس کا تجزیہ تو کیا جائے گا نا۔ تو اب اس کا تجزیہ ذرا پلٹ کے کیجئے، یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ یہی مضمون کہ ایک خلیفہ ہوگا، مال لٹائے گا، گنے بغیر لٹائے گا، عادل خلیفہ ہوگا، یہی الفاظ امام مسلم لیتے ہیں اور امام بخاری لیتے ہیں، تو وہاں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ملتا، الفاظ یہی ہیں، صحابہ بھی یہی ہیں، انہی سے روایت لی جا رہی ہے، وہاں نہ مہدی کا لفظ ملتا ہے، نہ بعض اور چیزیں ملتی ہیں، یعنی مثلا یہ کہ اتنے سال تک کے لیے حکومت کرے گا، یا یہ بات کہ وہ میری عطرت میں سے ہوگا یا میرے خاندان میں سے ہوگا، یا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یا اس کے والد کا نام میرے نام پر ہوگا، بخاری مسلم میں کوئی چیز ان میں سے نہیں ملتی، موطا امام مالک میں تو سرے سے یہ مضمون ہی نہیں ہے۔ تو حدیث کی امہات کتب کے مصنفین نے ان تفصیلات والی روایتوں کو نہیں لیا، یعنی جتنی میں نے پیش کر دی ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کو بھی نہیں لیا۔ جو بات انہوں نے لی وہ صرف یہ ہے کہ میرے بعد ایک خلیفہ ہوگا، میرے بعد ایک حکمران ہوگا جو بہت فیاض ہوگا، یعنی نہ اس میں مدت ہے، نہ ان میں نام ہے، نہ اس میں یہ صراحت ہے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ تو اگر آپ ان روایتوں کو بنیاد بنا لیں کہ اصل میں بات یہی تھی، جس پر بعد میں دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی کتابوں میں تھوڑے تھوڑے اضافے ہونے شروع ہوئے، اور محدثانہ تنقید سے بچ کر وہ روایتیں کسی حد تک قابل قبول بھی ہو گئیں، مان لیں اس بات کو، میں عرض کر چکا کہ ان کو ماننے میں کوئی معنی نہیں، صاف معلوم ہو جاتا ہے نا کہ اصل بات کیا تھی۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل بات اتنی ہی تھی جتنی امام بخاری نے اور امام مسلم نے لے لی ہے، اس سے زائد کچھ نہیں تھا۔ یہ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ بعد کے زمانوں میں ان روایتوں کے اندر شامل ہوتی چلی گئی ہیں۔ ان لوگوں نے اتنی بات لی جتنی بات فی الواقع تحقیق کے معیار پر پوری اترتی تھی، اور اس کا مصداق وہ کون تھا خلیفہ، وہ کون سا حکمران تھا کہ جس حکمران کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ فیاضی بھی ہے اور عدل و انصاف بھی ہے، وہ اگر آپ تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہے۔ اس بنیاد پر میں نے اپنی کتاب میزان میں یہ لکھا ہے
کہ مہدی سے متعلق روایات محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی، البتہ جو صحیح روایتیں ہیں ان میں ایک فیاض خلیفہ، ایک عادل خلیفہ، ایک فیاض حکمران، ایک عادل حکمران کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اور اس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے۔ یہ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کس بنیاد پر بیان کیا، کہ وہی مضمون انہی صحابہ سے جس وقت امام بخاری نے لیا، امام مسلم نے لیا، تو انہوں نے یہ ساری تفصیلات نکال دی۔ اب ظاہر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ایک فیاض خلیفہ ہیں، اگر رسول اللہ نے ان کی پیشین گوئی کی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ خلیفہ راشد ہیں، خلافت راشدہ کی حیثیت سے پچھلے 1200 سال میں جس شخصیت کے بارے میں انگلی نہیں رکھی جا سکتی وہ انہی کی شخصیت ہے، ان کے بارے میں اگر پیشین گوئی کی گئی اور وہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جانا چاہیے۔ تو اگر آپ بخاری و مسلم کی روایت کو لے لیں تو ان کا مصداق تو ہمارے سامنے آ چکا، ہماری تاریخ کا حصہ بن چکا، ہم اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اگر تفصیلات میں جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے مصداق نہیں بنتے، یعنی انہی روایتوں میں وہ تفصیلات کیا ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ نام تو ان کا نہیں تھا، وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ تو باقی روایات جتنی بھی ہیں، مہدی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ان کو، تو ان سے بڑھ کر کوئی مہدی نہیں ہے۔ میں بتا چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ فرمایا ہے کہ میرے خلفائے راشدین بھی ہوں گے، مہدین بھی ہوں گے۔ اصل میں راشدین اور مہدین، خلیفہ راشد اور خلیفہ مہدی ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں عربی زبان میں۔ تو میں اس کو اس طرح لیتا ہوں، میں پھر خلاصہ کر دوں اپنی بات کا آگے بڑھنے سے پہلے، کہ یہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس ذخیرہ ہے وہ کئی سو روایتوں پر ہے، کئی سو طریق پر ہے، اس کی چھان پھٹک کا کام لازماً کرنا ہے۔ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ محدثین نے کیا ہے، جلیل القدر محدثین نے جو چھان پھٹک کی ہے اس کے نتیجے کے طور پر یہ روایتیں ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں بھی جو ایک جلیل القدر محدث نے الصحیح الکامل لکھی ہے اور غیر معمولی کام کیا ہے، اور پورے عالم اسلام نے اس کے کام کی تحسین کی ہے، اس میں جو روایتیں منتخب کی گئی ہیں ان کے مضامین بھی یہی ہیں، تعداد کچھ زیادہ ہے، صحابہ میں سے 2 کا مزید اضافہ ہے، لیکن مضمون میں کوئی فرق نہیں، یہی باتیں جو ان میں کہی گئی ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ان سب باتوں کو بھی اگر تسلیم کر لیا جائے تو مہدی کا جو تصور لوگوں میں رائج ہے ان میں سے کسی بات کی بھی تصویب نہیں ہوتی۔ ایک حکمران کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ پیشین گوئی کی گئی، وہ حکمران ان اوصاف کا حامل ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کی ناک اونچی ہوگی، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن عادل ہوگا۔ میں عرض کر چکا کہ بہت عادل حکمران ہوئے ہیں، الحمدللہ اگر عادل ہوگا۔ آپ ان روایتوں کو قبول کر لیں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے ان میں، لیکن جو محققانہ انداز ہوتا ہے اس میں تو دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ روایتیں کہاں پائی جاتی ہیں۔ یہ چلیے سند کے لحاظ سے اگر قابل قبول بھی ہوں تو باقی محدثین ان کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں؟ بخاری و مسلم جو ہمارے سامنے 2 مجموعے تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم اس پورے ذخیرے سے واقف ہو سکیں، انہوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے اور بھی روایتیں چھوڑی ہیں، لیکن یہ مضمون ایسا نہیں تھا کہ اس کو چھوڑا جائے، یہ مدعا ایسا نہیں تھا۔ البتہ اگر خلیفہ کے بارے میں روایتیں دیکھنی ہوں تو یہ جو روایتیں پڑھی گئی ہیں ان میں یہ 2 روایتیں ہیں وہ انہی کی ہیں، اور ان میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے مصداق حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو اس ساری بات کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، اس کے بعد آپ کے کچھ سوالات ہوں تو میں ان کا جواب بھی دوں گا، اور پھر میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو اس کے بالکل برخلاف تصورات ہیں یہ کس طریقے سے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو گئے۔ اگر یہ ذرا ٹھیک ہے، اگر تفصیل یہی ہے، اگر روایتوں کی نوعیت بھی یہی ہے، اگر یہ جو کچھ ہم نے پیش کیا یہی حق ہے، اس سے زائد کوئی چیز نہیں بیان کی جا سکتی، تو پھر وہ تصورات پیدا ہونے کا باعث کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو باقی روایتیں ہیں انہیں لوگ قبول کر لیتے ہیں، ان کو بیان بھی کرتے ہیں، ان کو خطبوں میں بھی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں؟ کیا سبب ہے اس کا؟ یعنی یہ 2 الگ الگ ذہن کیوں پیدا ہو جاتے ہیں؟ ایک محققانہ ذہن اسی ترتیب سے چلے گا کہ یہ سارا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کی چھان پھٹک کی، اس کی چھان پھٹک کا کام تمام محدثین نے کیا ہے، یہ کچھ انتخاب ہوتا ہے، ان میں یہ مضمون ہے، وہ مضمون ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اس مضمون میں بھی مزید انتخاب کیا جائے تو بخاری و مسلم کی روایتیں یہ ہیں، اور اگر ان کو سمجھا جائے تو اس کا مصداق عمر بن عبدالعزیز بالکل نمایاں ہو کر تاریخ میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک ذہن یہ ہے۔ وہ دوسرا ذہن جو لوگوں کے سامنے آتا ہے، جو ان کو ایک دوسری تصویر دیتا ہے، جس میں بہت سے قصے، بہت سی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، ان روایتوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے جن پر تنقید ہو چکی، جو موضوع قرار پا چکی، جو لوگوں کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، لوگوں سے میری مراد محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکیں۔ کیا وجہ ہے کہ دوسرا ذہن اس کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس پر کتابیں لکھ دی جاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے قدیم علماء اس کو بیان کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا میں آپ کو جواب دوں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ بحث چھڑی جائے، اب تک جو بات کہی گئی ہے اس پر جو اعتراضات، جو سوالات ہوتے ہوں وہ آپ مجھے بتائیے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے
وہ جو آخری روایت ہے اور اس کے بعد پورا جو تصور ہے ان روایتوں کو پڑھ کے آپ کے سامنے آتا ہے، آپ نے اس کو بیان کیا۔ ایک بات آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی بڑا اصرار سے اور بار بار فرمائی تھی، ابھی بھی آپ نے فرمائی کہ موطا، بخاری اور مسلم جو ہیں وہ اس طرح کی صراحت کیوں نہیں کر رہے اور اس طرح کی تفصیلات کیوں نہیں بتا رہے۔ تو میں دو پہلو سے چاہوں گا آپ کے سامنے وہ سوال، وہ اعتراض رکھوں جو لوگ بالعموم پوچھتے ہیں، اور یہ بات آپ اکثر اور معاملات میں بھی فرماتے ہیں، بعض قرات کی روایتوں میں، بعض رجم کی آیات کے بارے میں، کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کیسے کتابوں میں آ گئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم امام بخاری کی بخاری کھولتے ہیں، وہ خود یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں صرف صحیح روایات ذکر کی ہیں اور بہت سی صحیح روایات ہیں جن کو طوالت کے خوف سے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کا مجھے آپ یہ جواب دیں کہ کیا آپ اس امکان کو مانتے ہیں کہ ایک روایت صحیح ہو لیکن بخاری میں نہ ہو تو ہم اس کو بطور روایت مان لیں گے؟ جی، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو باقی کتابوں کی روایتیں رکھی ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ محدثانہ تنقید پر پوری اترتی ہیں، ان کو قبول کیا جا سکتا ہے، یہ سب بخاری میں تو نہیں ہے، مسلم میں تو نہیں ہے۔ اگر میں اس کو نہ مانتا ہوتا تو آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن یہ سوال اس کے باوجود ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ جب یہ فن اور اس فن کے ماہرین تنقید کا کام کر رہے ہیں، تنقید کا کام کر رہے ہیں، اور تنقید کا کام کر کے، تنقید کا کام کر کے، راویوں کی چھان پھٹک کر کے اپنے مجموعے مرتب کر رہے ہیں، ان میں امام مالک کا کوئی معمولی مقام ہے؟ یعنی وہ اس فن کے ائمہ میں سے، ان کی کتاب اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور بھی مجموعے ہیں لیکن ایک باقاعدہ کتاب کی حیثیت اسی کو حاصل ہوئی اور اس کی شہرت ہوئی ہر جگہ، لوگوں نے اس کو حاصل کیا، اس کے لیے سفر کیے۔ ایک زمانے میں حکومت نے چاہا کہ اس کتاب کو مسلمانوں کا دستور العمل بنا کر نافذ کر دیا جائے۔ بخاری و مسلم، آپ ان کو صحیحین کہتے ہیں، ان کی ایک خاص حیثیت ہے، کوئی روایت اگر ان میں آ جاتی ہے تو لوگوں کا بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ تو یہ سوال ہے جو میں نے اٹھایا ہے کہ یہ کیوں تفصیلات ان میں نہیں ہیں، یعنی وہ تفصیلات بھی نہیں ہیں جو محدثانہ تنقید کے لحاظ سے قابل قبول ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، 7 روایتیں پیش کی ہیں نا، وہ سب کی سب بخاری و مسلم کی نہیں ہیں، پیش کر دی ہیں، بتا دیا ہے کہ اگر ان کو مان بھی لیا جائے تو اس سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوال باقی رہتا ہے کہ انہوں نے ان تفصیلات کو کیوں قبول نہیں کیا۔ ہم سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں فکری جن میں بخاری مسلم میں روایت آ گئی، آپ ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں، مثلا شیخ والی جو آیت ہے وہ اگرچہ بخاری میں ہے لیکن اس پہ آپ پھر دوسری تنقید کر دیتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی کہے ہر چیز قابل تنقید ہے، کیونکہ میں یہ عرض کر چکا اس سے پہلے، بڑی تفصیل سے گفتگو کر کے میں نے بتایا ہے کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں بیان ہو رہی ہیں، ان پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہے گی۔ یہ سارا فن ہی تنقید کا فن ہے۔ ائمہ رجال پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ وہ یہ تنقید کریں۔ جب ان کے سامنے یہ قصے آئے، روایتیں آئیں، حضور کی نسبت سے کوئی بات بیان کی گئی تو اس تاریخی ریکارڈ کی چھان پھٹک کے اصول بنائے گئے، ان کی تنقید کی گئی۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے جب انہیں بتایا جائے یہ حدیث ہے، وہ سمجھتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے بات بیان کر رہے ہیں۔ بھائی اس طرح نہیں ہے، لوگ آپ کی نسبت سے بات بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے مل کے گیا ہے، اس نے جا کے باہر ایک بات بیان کی، اس سے سننے والوں نے آگے بیان کر دی، اس سے سننے والوں نے آگے بیان کر دی، اس کی چھان پھٹک کا کام کیا ہے نا، جلیل القدر محدثین نے کام کیا ہے۔ یہ چھان پھٹک جو کچھ بھی ہوتی ہے اگر سند کے لحاظ سے کرنی ہو تو اس کا مواد موجود ہے، وہ بخاری و مسلم کے بعد بھی لوگ کرتے رہے ہیں، خود بخاری و مسلم پر تنقیدیں ہوتی رہی ہیں۔ ہمارے موجودہ زمانے میں، اس زمانے میں شیخ البانی نے یہ کام کیا ہے، تمام سیاہ پر کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کی ضعیف ابی داؤد، صحیح ابی داؤد، ضعیف نسائی، صحیح نسائی، شائع ہوئی بھی موجود ہے۔ یہ موجودہ زمانے کے ایک محدث کا کام ہے۔ شعیب ارناؤت صاحب کا کام دیکھ لیں، مسند احمد بن حنبل پر ہے، کن کن چیزوں پر انہوں نے تنقیدات کی ہیں، یہ جاری رہیں گی، میں بھی کرتا رہوں گا۔ تنقید ہوگی انہی اصولوں پر، یعنی سند پر بات کرنی ہے تو یہ بتایا جائے گا کہ راوی کا کردار کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ سند کا اتصال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یعنی تاریخی تحقیق کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے، یہ سب دیکھا جائے گا۔ تو یہ کام تو کبھی نہیں رکنا ہے۔ اسی طرح سے علل کی بحثیں بھی ہوں گی، یعنی کسی روایت کے اندر کہیں کوئی چھپا ہوا انقطاع ہے، کہیں تدلیس ہو گئی ہے، کہیں ادراج کے الفاظ آ گئے ہیں، ان کو نکالتے ہیں محدثین، یہ دکھاتے ہیں۔ تاریخی تنقید کا عظیم فن ہے جس کو مسلمان وجود پذیر کر چکے ہیں۔ میں بھی اس کا ایک طالب علم ہوں، میں بھی یہ کام کروں گا۔ اسی طرح قرآن کی بنیاد پر بھی تنقید ہوگی، سنت کی بنیاد پر بھی تنقید ہوگی، علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر بھی تنقید ہوگی، وہ کریں گے۔ اس پر الگ سے کسی وقت گفتگو ہوگی کہ حدیث کو کیسے دیکھنے کا کام میں نے کیا ہے اپنے زمانے میں اور اس وقت بھی کر رہا ہوں۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ محدثین نے جو روایتیں منتخب کی ہیں ظہور مہدی کے عنوان سے، وہ روایتیں سب کی سب میں نے مضامین کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھ دی جو انہوں نے منتخب کی ہیں۔ ان میں دیکھ لیجئے کیا مضمون ہے، اور پھر مزید آگے بڑھ کے یہ عرض کیا ہے کہ محدثین نے منتخب کیا، کیا سب نے کر لی ہیں؟ امام مالک نے کوئی لی نہیں، امام بخاری اور مسلم نے صرف اتنی بات کو قبول کیا ہے کہ ایک خلیفہ یا ایک حکمران ہوگا، عادل بھی ہوگا اور لوگوں میں فیاضی سے مال بھی تقسیم کرے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر باقی جتنی تفصیلات ہیں
وہ انہوں نے نہیں لی تو کیوں نہیں لی؟ اچھا، ہم سب یہ کہا جاتا ہے کہ فن حدیث میں کہ جب ایک روایت آ جاتی ہے اس میں جو مرکزی مضمون ہے، اصل مضمون ہے، اگرچہ اس میں ذوف بھی ہو کسی بڑی کتاب میں اور تعدد ترک ہے، باقی کتابوں میں آ رہا ہے، اضافی تفصیلات آ رہی ہیں، مصداقات، پس منظر، کس کانٹیکس میں بات آئی ہے، تو ہمارے ہاں تو حدیث کی جو فن ہے اس میں اس کا ذوف بھی ختم ہو جاتا ہے تعدد ترک سے، اور وہ جو تفصیلات ہے اگر امام بخاری نقل نہیں کی تو باقی کتابوں میں آ جاتی ہیں. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بڑی عقلی بات ہے، لیکن وہ تفصیلات اگر تو محض تفصیلات ہیں، اگر وہ سارے تصور کو بدل دیں، اگر وہ بنیاد ہی بالکل تبدیل کر دیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیے آپ نے ایک لفظ بول دیا تفصیلات. تفصیلات یہ ہے کہ یہ بات بخاری میں مثال کے طور پر آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک حجرہ بنوایا، ٹھیک، ایک جملہ آ گیا. بعض لوگوں نے بیان کیا کہ یہ حجرہ فلاں جگہ پہ بنوایا، اس حجرے کے لیے اس طرح سے مواد اکٹھا کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو یہ حجرہ دے دیا. یہ تفصیلات ہیں. لیکن اگر حجرے ہی کا تصور تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا یہ تفصیلات ہوں گی؟ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اگر اتنی بات کو آپ لے لیں کہ میرے بعد ایک حکمران ہوگا جو فیاض بھی ہوگا اور عادل بھی ہوگا، تو یہ تو کسی لحاظ سے بھی ناقابل قبول نہیں ہو سکتی بات. اور میں نے یہ گزارش کر دی ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت اس کے مصداق کے طور پر آ بھی چکی. لیکن اگر آپ باقی چیزوں کو دیکھیں تو پھر اجلا اکنا کو دیکھ لیں. اسی طرح سے میرے نام کے ساتھ اس کا نام ہوگا، میرے والد کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام ہوگا. یہ جو آگے کی تفصیلات ہیں، میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیوں قبول نہیں کی. اعتراض نہیں کر رہا، میں نے یہ گزارش کی کہ میں تو مان لیتا ہوں، یعنی مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں. اگر ایک ایسا حکمران، عادل حکمران، فیاض حکمران عرب میں آنے والا ہے اور 7-8 سال تک حکومت فرمائے گا اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا تو کیا قابل اعتراض بات ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان موجود ہے اس وقت بھی، ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کو حکومت حاصل ہو جائے. میں پچھلی نشست میں آپ کو بتا چکا کہ یہ سعودی خاندان سے پہلے جو شریف مکہ تھے وہ ہاشمی تھے. اس وقت بھی اردن میں انہی کی نسل حکومت کر رہی ہے، تو کوئی استبعاد نہیں ہے، مان لیجئے. لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آخر یہ جو تفصیلات ہیں صحابی وہی ہے، وہی بیان کر رہے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ اتنے وسیع الاطلاع محدثین کے سامنے یہ آئی نہ ہو، یعنی امام بخاری کے سامنے، امام مسلم کے سامنے. کیوں قبول نہیں کیا انہوں نے ان کو؟ کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی سبب ہونا چاہیے نا، اس پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے. مجھے اعتراض نہیں ہے، پوری کی پوری بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، ان کا پورا نام محمد بن عبداللہ مہدی ہوگا، یا مہدی ان کا لقب ہوگا، یا ان کو لوگ ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ سے مہدی کہیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کا کوئی حکمران اگر ہمارے ہاں آتا ہے، میرے ملک میں آ جائے، آپ کے ملک میں آ جائے، عرب میں آ جائے، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں. اور یہ بات نہ کوئی عقیدہ بنے گی، نہ کوئی ایمان بنے گی. ایک پیشین گوئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایتوں میں آ گئی، لوگوں نے بیان کر دی. اگر پیشین گوئی پوری ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہی نے فرمایا تھا. اگر نہ ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے روایت کو آپ کی نسبت دینے میں غلطی کر دی ہے. میں جس طرح ان روایات کو دیکھ رہا ہوں، میں نے یہ عرض کر دیا کہ میرے نزدیک تو یہ پیشین گوئی حرف برف پوری ہو چکی ہے. یعنی جتنی بات بخاری و مسلم میں ہے اس کے مصداق کی حیثیت سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز آ چکے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے حق میں پوری ہو گئی. تو یہ چیزوں کو دیکھنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس کو بین ہی جو کچھ بیان کیا ہے، 7 کی 7 روایتیں چاروں صحابہ نے جو بیان کیا بین ہی قبول کر لیجئے. تو ہوا کیا اس کے نتیجے میں؟ یعنی کیا ظہور مہدی کا وہ تصور ثابت ہو گیا جو لوگ بیان کرتے ہیں؟ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ روایتیں ان تمام تصورات سے بالکل خالی ہیں. ٹھیک. اچھا، ہم سب کہا یہ جاتا ہے کہ ایک روایت میرے سامنے ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی میں ایسے شخص کو مبعوث فرمائیں گے جو امت کے دینی معاملات کو اثر و نو قائم اور مضبوط کرے گا. یہ جو تجدید دین اور مجدد کا تصور ہے، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پیشن گوئی الگ سے فرما رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ غیبی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہر وقت دنیا کو اور دین کو اور جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے مستقل جاری ہے. تو اگر یہ نظام موجود ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توصیف فرما رہے ہیں، تو پھر عقلی طور پہ یہ ماننے میں جو باقی کا قصہ کہانی ہے، چلیں آپ کی ان روایتوں میں وہ ثابت نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ مجدد ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہے، تو عقلی طور پہ تو کوئی اس میں استفادہ نہیں. یہ اس میں باطنی نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام، یہ کہاں ہے اس روایت میں؟ یعنی اتنی بات، یہ جو روایت ہے اس پر بھی بہت کچھ تنقیدات ہیں. لیکن چلیے مان لیجئے اس کے مضمون کو، تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اللہ کے دین کو زندہ کرتے رہیں گے. اس طرح کے سب علماء جتنے بھی دین کو زندہ کرتے ہیں، صحیح بات آپ کو بتاتے ہیں، تحقیق کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کیا غلطی ہو گئی، سب کے سب اسی کے مصداق ہے. تو اس میں کیا نئی بات ہے؟ اس میں کس حکمران کا ذکر ہے؟ اور اس روایت کا اس حکمران سے کیا تعلق ہے؟ یہاں ہے خلیفہ، حکمران، یملک العرب، یہ کہا گیا ہے. وہاں ایک بالکل دوسری بات کہی گئی ہے، اور اس دوسری بات کو تو بالکل عقلی لحاظ سے بھی ماننا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں اس پچھلے 1200 سال میں ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو دین کی تجدید کرتے ہیں. تجدید دین یہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح بنی ہے، اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں.
ہمارے زمانے کے جلیل القدر عالم مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی کتاب کا عنوان ہے تجدید و احیاء دین، یعنی یہ ایک پورا عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن دیا، سنت دی، یہ روایات کا ذخیرہ آپ کی نسبت سے ہمارے سامنے آ گیا، اس کے نتیجے میں دینی تصورات پیدا ہوتے ہیں، لوگوں میں غلطیاں بھی آ جاتی ہیں، ان کی تجدید کرنا، اصلاح کرنا، ان کو درست کرنا، یہ علماء کا کام ہے، اور ان میں بعض ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ میں تو اس زمانے میں 10 گنوا دیتا ہوں آپ کو، ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو اس روایت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک، ہم سب کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو تصور مطلب اصرار کیا جاتا ہے کہ اگر یہ جو پورا نظام فکر ہے ظہور مہدی کا، اس کو ٹریس کر کے بتائیں، تو کاؤنٹر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ چلیں قرآن مجید میں اس طرح بیان نہیں ہوا، روایتوں میں بھی نہیں ہوا، تو پھر آپ ہی بتائیں کہ قرآن مجید میں جو اس کے کچھ بلو پرنٹس ملتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، کے دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، تو وہ تو اب تک ہوا نہیں، تو وہ مہدی علیہ السلام آئیں گے وہی تو کریں گے، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو پھر کون کرے گا؟ میں قرآن مجید کے ان مقامات پر پچھلے 35-40 سال سے دسیوں گفتگویں کر کے بتا چکا ہوں کہ ان آیتوں کا کوئی تعلق ہمارے زمانے سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے، رسالت کے منصب پر فائز تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے تو وہ اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے، یہ اس عدالت کا بیان ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ لازم ہو گیا تھا کہ سرزمین عرب میں دین کا غلبہ قائم ہو جائے۔ یہی وہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ سرزمین عرب ہے، اس کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ حرب بھر پوری ہو گئی، یکون دین کلہ للہ ہو گیا، اس کے بعد اب کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ یعنی دیکھا آپ نے کہ ایک شخصیت نے دعوت پیش کی، یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی حیثیت دنیوی لحاظ سے نہیں تھی، وہ بڑوں میں سے نہیں تھے۔ خود یہ اعتراض کیا گیا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ طائف کے اور مکے کا کوئی بڑا آدمی کیوں نہیں جس کا انتخاب کیا گیا؟ لیکن اس سب کے باوجود جب یہ کہا گیا کہ یہ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے آئے ہیں، اس سرزمین پر دین کا غلبہ قائم کر کے جائیں گے، وہ قائم کر دیا، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ایک بڑی نشانی بن گئی اللہ تعالیٰ کی۔ تو ان آیتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ نکالیے سورہ انفال کو دیکھیے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں مشرکین عرب کے مقابلے میں صحابہ سے کہا گیا ہے کہ جنگ کرنے کے لیے اٹھو، اور اس جنگ کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس سرزمین میں دین کا غلبہ قائم ہو جائے گا۔ یہ بات ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے، اس کا اس زمانے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک، اچھا ہم سب آخر کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ہمارا وقت بھی یہاں پہ کافی آگے بڑھ رہا ہے۔ بخاری مسلم کا آپ نے ذکر کیا، ان میں جو روایتیں ہیں اس میں مہدی کا لفظ نہیں ہے، امیرہم کا لفظ ہے۔ بخاری کی جتنی شروحات دیکھیں، بخاری پر کام کرنے والے جتنے لوگوں کو دیکھیں، سب یہ فرماتے ہیں کہ امیرہم سے مراد امام مہدی ہیں۔ آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھائیں، عقائد کی کتابیں اٹھائیں، باقی ان کے نظریات کو دیکھیں، تمام علماء 1400 سال سے متفق علیہ اجماعی روایت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے ظہور مہدی ہوگا، مسیح علیہ السلام موجود ہوں گے، انہی کی حکمرانی ہوگی، انہی کی امامت میں نماز پڑھی جائے گی، یہی ہیں جو نجات دلائیں گے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، یہ روایتیں جو آپ نے پچھلے 2-3 قسطوں میں پڑھ کے سنائی، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، سب کچھ جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، نہیں، محدثین کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہیں۔ میں نے یہ کہا میرے نزدیک بھی یہ قابل قبول ہو سکتی ہیں، یعنی ان میں ہو سکتا ہے کہ اب سوال نہیں جو رہا۔ تصور آپ بیان کر رہے ہیں، جو تصور ان روایتوں سے آپ نے اخذ کیا، وہ میں کہتا ہوں کہ مکمل طور پہ عملی طور پہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو۔ تو پھر یہ بتائیں، اس سوال کا مجھے آپ جواب دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے علماء اکرام کی، اربوں کی تعداد میں آج مسلمان ہیں، کسی سے آپ پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ جی مہدی علیہ السلام نے تو آنا ہے۔ ہمارے ایک پوری روایت ہے اہل تشیعوں کی، ان کے تو یہ عقائد کے اندر شامل ہے کہ یہ آئیں گے، اس کے بعد فیصلے ہوں گے۔ خود اہل سنت کے علماء، رشید احمد گنگوہی کو پڑھیں، انور شاہ کشمیری کو پڑھیں، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو پھر یہ تصور پھر کیسے پیدا ہو گیا؟ میں نے خود پیشکش کی ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کی مزید وضاحت کر دوں۔ یہ عقائد کی کون سی کتابیں ہیں جن میں ان کا ذکر ہے؟ یعنی ہمارے ہاں عقائد نسوی ہے، عقیدہ تحاویہ ہے، ذرا نکال کے دکھائیے مجھے کہاں ذکر ہے۔ یعنی اہل سنت کی عقائد میں یہ شامل نہیں ہے؟ یہ جو کتابیں ہیں یہ اہل سنت کی عقائد کی ہیں یا کسی اور کی عقائد کی؟ نزول مسیح کا ذکر ہے لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ سب سے پہلی جو جامع ترین کتاب ہے وہ تو عقیدہ تحاویہ ہی ہے نا، دیکھ لیں، اس میں مجھے کہیں دکھا دیں۔ تو اس لیے یہ باتیں ایسے علی الاطلاق نہیں ہیں جس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ بعد میں بعض عقائد کی کتابوں میں ضرور ذکر آ گیا ہے، لیکن ان دونوں بڑی کتابوں میں تو کوئی ذکر نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے میرے نزدیک معاملے کی نوعیت وہ نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو کیا ذکر ہوگا؟ یہی ذکر ہوگا کہ ایک حکمران آئے گا، اس کا نام مہدی۔ اس سے زائد آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، پورا کہہ دیجیے، ایک حکمران ہوگا، عرب میں ہوگا، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اس کو لوگ مہدی کہیں گے، ہدایت یافتہ کہیں گے، اسی طرح کہیں گے جس طرح خلفائے راشدین کو کہا جاتا ہے، اسی طرح کہیں گے جیسے عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس پوری بات کو ماننے میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس کا جی چاہے مان لے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اس تصور پر بحث ہے، گفتگو ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ خدا کا مبعوث آئے گا، خدا کا مامور آئے گا،
اس پوری دنیا کو، روئے ارض کو، یعنی اب ذرا دیکھیے نا، یہ پوری کی پوری دنیا اس کو عدل سے بھر دے گا، یہ باتیں کہاں بیان ہوئی؟ تو اس الجھن کو سلجھائیے کہ یہ کیسے پھر آ گئی بات ہمارے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے اگر کوئی اور سوالات ہیں یا ان روایتوں کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یا ان پر جو تبصرہ کیا ہے، اگر کوئی لوگ نقد کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اعتراضات ہی پیش کر رہے ہیں، تو وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ اس پر بات کر کے پھر میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ بنائی طور پہ یہی تھا، ہم سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، یعنی عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو روایات ہوتی ہیں ان سے متعلق آپ کی اپروچز کیا ہوں گی، یعنی آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے ان میں جانے کا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ محدثانہ تنقید، یہ سب چیزیں ان کو آپ بھول جائیے اور یہ دیکھیے کہ روایت کیسے وجود میں آتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بار بار دہراتا ہوں، قرآن دیا، صحابہ کی پوری جماعت کو دیا، اس کو لکھنے والوں نے لکھا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کیا، وہ نسلاً بعد نسلاً اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہم کو منتقل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ اس طرح کی سب چیزیں، یہ سنت تمام صحابہ میں جاری کی گئی، دین کی حیثیت سے جاری کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دینی کی حیثیت سے اس کو آگے منتقل کیا، تمام ہمارے علم نے اس کو اسی حیثیت سے قبول کیا، نسلاً بعد نسلاً آج بھی اسی حیثیت سے یہ ہم تک پہنچ گئی، یہ ہو گیا۔ اب آئیے کہ یہ روایات کیا ہیں۔ میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگ آپ سے ملے، ہوتے ہوئے بھی ملے، اور جو ہوتے ہوئے ملے وہ آپ کے بعد بھی موجود تھے، وہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے تھے، پھر عرض کر رہا ہوں، وہ باتیں بیان کرتے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، یہ بڑی فطری چیز تھی۔ یعنی اللہ کے رسول نے اس کے لیے کسی کو معمور نہیں کیا تھا، کبھی پابند نہیں کیا تھا، بلکہ بعض موقعوں پر روکا ہی تھا۔ صحابہ کرام بھی اس میں سختی برتتے رہے، جلیل القدر صحابہ نے بھی بعض اوقات پسند نہیں کیا، لیکن لوگ محبت سے بیان کرتے تھے۔ اچھا، خود بیان کرتے تھے، سننے والے تقاضا کرتے تھے تب بھی بیان کرتے تھے۔ اب یہ روایتیں بیان ہونا شروع ہو گئیں۔ جب یہ بیان ہونا شروع ہوئیں تو صحابہ کرام میں سے کسی سے آپ نے سنی، آپ سے کسی اور نے سنی، ایک صدی کا کم و بیش عرصہ ہے، پہلی صدی، جس میں یہ شائع و ضائع ہو گئیں، پھیل گئیں۔ جنہوں نے اس میں اضافے کرنے تھے انہوں نے بھی کر لیے، جن لپاٹیا قسم کے لوگوں نے، جن جھوٹے لوگوں نے، متہم بالکذب لوگوں نے باتوں کو کچھ سے بنانا تھا، کچھ سے کچھ بنانا تھا، انہوں نے بھی بنا لیا۔ اب یہ سب پھیل گئیں۔ یہ جو ائمہ رجال جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ جو محدثین اٹھے، کیوں اٹھے؟ یعنی اگر یہ سب باتیں جو بیان کی جا رہی تھیں، ایک مسلمان بیان کر رہا ہے اور یہ مان لیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان بیان کرے گا تو ٹھیک ہی بیان کرے گا، نہیں مانا نا مسلمانوں کے علم نے، یعنی پہلی صدی ہی میں اس کو چیلنج کر دیا۔ کیوں چیلنج کیا؟ اس لیے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ بات بہت معمولی سی ہوتی ہے، زیب داستان کے لیے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ لوگ باقاعدہ روایتیں گھڑتے ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دیتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ یعنی آپ کو یہ محدثین، یہ اس امت پر بہت بڑا احسان ہے ان بزرگوں کا، پہلی صدی میں یہ پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی ایک پوری چین ہے 2-3 صدیوں تک۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس صورتحال کو محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے باتیں بیان ہوں گی۔ میں پھر عرض کر دوں، قرآن پہنچ گیا، سنت پہنچ گئی، پورا دین انہی میں ہے، ان روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی دین میں، یہ نہ کسی عقیدے کا اضافہ کرتی تھی نہ کسی عمل کا، لیکن لوگ بہرحال رسول اللہ کی نسبت سے بیان کر رہے تھے۔ جب بیان کر رہے تھے تو یہ قیمتی دولت بھی تھی، بھئی آپ مل کے آئے ہیں، آپ نے حضور کو دیکھا ہے، میرے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ میں اگر مسلمان ہوا، مثلا پہلی صدی میں ہوا، دوسری صدی میں ہوا، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے آپ حضور کی باتیں بتائیں؟ تو حضور کی باتیں، حضور کے افعال، حضور کے اعمال، یہ بیان تو ہوں گے، اور ان کے ساتھ محبت بھی ہوگی، ان کو سنا بھی جائے گا، ان میں بڑا علم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر حضور نے کسی بات کی وضاحت کی ہے یا قرآن مجید کی کوئی چیز بتائی ہے یا کچھ غوامض کی طرف اشارہ کیا ہے تو بڑی بات ہو سکتی ہے، تو قیمتی دولت بھی ہے۔ ایک طریقہ یہ تھا نا کہ محدثین نہ اٹھتے اور پوری امت کے علماء یہ فیصلہ کر دیتے کہ جو کوئی بیان کر رہا ہے قبول کر لو۔ اچھا، ایک دوسرا رد عمل بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان میں سے کسی بات کو سنیں گے بھی نہیں۔ تو جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کیا تھا؟ اور یہ طریقہ میں نے نہیں اختیار کیا، اس امت کے پہلے دور نے اختیار کیا، قرن اول کے اہل علم نے اختیار کیا، جلیل القدر تابعین، تبع تابعین نے اختیار کیا۔ کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہ یہ بڑی دولت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان میں ہمارے لیے علم و عمل ہے، ان میں حضور کے اسوہ حسنہ کی روایتیں ہیں، ان میں آپ کی سیرت ہے، ان میں آپ کی سوانح ہے، ہم اس ذخیرے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کیا سب کچھ قبول کر لیں؟ ان میں لوگ جھوٹ ملا رہے ہیں، ان میں مبالغے ہو رہے ہیں، ان میں داستان سرائی ہو رہی ہے، ان میں چیزیں گھڑ کے شامل کی جا رہی ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تنقیح،
یعنی محدثانہ تنقید، اس کے لیے یہ فن وجود میں آیا جس کا میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کیا وہ قابل قبول ہے۔ یہ قابل قبول ہونے کا جو عمل محدثین نے کیا، جس میں نے بار بار توجہ دلائی کہ 3 باتیں سند میں دیکھیں گے، علل دیکھیں گے، شذوذ دیکھیں گے، اور پھر انہی علل میں یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ نہایت اعلیٰ اصول بنائے، یہ میں نے نہیں بنائے، محدثین نے بنائے۔ انہی کی بنیاد پر چھان پھٹک کا کام شروع ہو گیا۔ یہ بخاری، یہ مسلم اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ اس پوری امت میں جو سب سے بڑا علمی کام کیا گیا ہے وہ اس ذخیرے کی چھان پھٹک کا کام ہے۔ یہی ہوا، یہی صحیح رویہ تھا یا اس سے مختلف کوئی رویہ؟ یہی درست لگتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اس میں صحیح اپروچ کیا ہوگا۔ میں اپنا اپروچ آپ کو بتاتا ہوں، اور میرے نزدیک اس امت کے جلیل القدر علماء کو یہی اپروچ اختیار کرنا چاہیے، کیا ہے ہمارے ہاں محقق اہل علم نے۔ وہ کیا اپروچ ہے؟ وہ اپروچ یہ ہے کہ آپ دین کو جب اخذ کریں گے یا دین سے متعلق کوئی بات بیان کریں گے تو قرآن اور سنت تو ہمارے پاس بالکل محفوظ صورت میں ہے، روایتوں سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے تو پہلے چھان پھٹک کے نتیجے میں جو روایتیں قابل قبول ہوں گی صرف انہی کو قابل اطلاع بھی سمجھیں گے۔ یعنی جو محدثین نے کام کیا ہے، میں عرض کر چکا کہ یہ نیا کام ہم نہیں کر سکتے آج، سارا مواد انہوں نے فراہم کیا ہے، یہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کو دیکھ کر پہلے رائے قائم کی جائے گی کہ یہ بہت پھیلا ہوا ذخیرہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں 500 کے قریب طریق ہیں جو مل گئے ہیں۔ ان کی چھان پھٹک کا کام جو اس ساری امت میں ہوتا رہا ہے، پہلے اس کو سامنے رکھیں گے، تب تک اس کے بعد اس وقت تک زبان نہیں کھولیں گے، اور سب سے پہلے ان میں سے انتخاب کا عمل کریں گے، یعنی انتخاب کا عمل انہی اصولوں کی بنیاد پر، اور پھر جو روایتیں صحیح کے معیار پر پوری اتریں گی یا زیادہ سے زیادہ حسن کے معیار پر، اس سے نیچے نہیں قبول کریں گے، ان میں دیکھیں گے کیا بات بیان ہوئی ہے، اور پھر اس کو قرآن کے سامنے پیش کریں گے، پھر سنت کی بنیاد پر اس کا جائزہ لیں گے، وہ ان معیارات پر پوری اترے گی، پھر اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنے کی جسارت کریں گے۔ ایک اپروچ یہ ہے، میں اسی اپروچ کو صحیح سمجھتا ہوں۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں ان کو یہی اپروچ اختیار کرنی چاہیے۔ وہ اگر روایات کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے، یعنی نہ انکار کر دینا، یہ ظاہر ہے ایک بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہوگا، اور نہ جو چیز رتب و یابس آپ کو نظر آئے اس کو قبول کر لینا، یہ دین میں معلوم نہیں کیا کیا چیز داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحیح رویہ وہ ہے جو ہمارے محدثین نے اختیار کیا ہے۔ یہ جلیل القدر محدثین جن کو آپ ائمہ رجال کہتے ہیں، یہ جلیل القدر محدثین جن کے سرخیل امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم ہیں، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا وہ کیا رویہ ہے؟ چھان پھٹک کا رویہ، تحقیق کا رویہ، تنقیح کا رویہ، وہی اختیار کریں گے اور انہی پر اپنے نقطہ نظر کی بنا رکھیں گے اگر رکھیں گے۔ میں نے اس وقت جو کام آپ کو کر کے بتایا وہ یہی کام ہے، یعنی آپ کو بتایا کہ یہ سارا ذخیرہ اتنی بڑی تعداد میں تھا، محدثین نے اس پر تنقیح کا کام کیا، اس کا انتخاب ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھیے کہ اس کو کس نے کس طرح سے قبول کیا۔ یہ کل 4 صحابہ کی روایتیں ہیں، ان کی تعداد 7 ہے، ان میں یہ مضمون ہے، یہ سارا مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اس کے بعد اس پر تبصرہ بھی کر دیا۔ اب یہ ایک اپروچ ہے، میرے نزدیک یہی صحیح اپروچ ہے، لیکن ایک دوسرا اپروچ ہے، اور وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اسی دور میں چلے جائیے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چیزیں پھیل چکی ہیں، ان سے ایک تصویر بن گئی۔ امام مہدی آئیں گے آخری زمانے میں، یعنی جس وقت آپ وہ روایتیں جن کو محدثین قبول نہیں کرتے ان کو پڑھیں گے تو وہ ساری تصویر آ جائے گی، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں گے، آسمان سے ایک ندا آئے گی، زمین و آسمان عدل سے بھر جائیں گے، اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا، پیسہ دولت لوگوں کے ہاں دولت ہوگی، ایسی فراوانی ہوگی، امت کے اوپر ایک عظمت کا دور آ جائے گا۔ یہ باتیں ہیں، یہ باتیں کیسے ہوئی ہیں؟ وہی چھوٹی سی بات تھی کہ مسلمانوں کے ہاں ایک خلیفہ ہوگا، خواہشیں، تصورات، داستان سرائی کا جذبہ، ایسے ہی جو سیاسی حالات بعد میں پیدا ہوئے وہ اب اضافے کرتے جا رہے ہیں، یہ اضافے شائع و سائے ہو گئے، لوگوں کے اندر ان کی بڑی شہرت ہو گئی۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر پہلی صدی میں شہرت آپ کو نظر آئی تو دیکھیے ایک اپروچ یہ ہے کہ اتنی زیادہ شہرت ہوئی ہے، اتنی مشہور بات ہے، یہ ساری مشہور بات جو ہے یہ تنقید ٹھیک ہے، روایتوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن روایتوں میں بھی، صحیح روایتوں میں بھی، محدثین کی تنقید میں بھی اتنی بات تو آ گئی ہے نا کہ ایک خلیفہ ہوگا، اتنی بات تو آ گئی ہے نا کہ نزول مسیح کے موقع کے اوپر ان کا مسلمانوں کا ایک امیر ان کے اندر سے ہوگا، اتنی بات آ گئی ہے، تو یہ اصل میں وہی بات ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کیا کیا آپ نے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے جاتے کہ جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کی تنقیح کے بعد زبان کھولی جائے گی، آپ نے جو پھیلی ہوئی چیزیں تھیں جن میں اضافے ہو چکے تھے، جن میں تصورات داخل ہو چکے تھے، جن میں داستان سرائی آ چکی تھی، جن میں ایسی ایسی تفصیلات تھیں کہ ان کو آپ دیکھیں تو ایک عجیب تصویر بنتی ہے، وہ ساری کی ساری تصویر کو ذہن میں رکھا، ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ جب تنقیح کے عمل سے یہ سب گزری ہیں تو آخر یہ وہی بات ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
یعنی چلیے امام بخاری نے اگر اتنی بات لے لی ہے کہ ایک حکمران ہوگا تو یہ باقی جتنی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں ان کو بھی رد کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ جو دوسرا اپروچ ہے، اس دوسرے اپروچ کے نتیجے میں محدثین کے پورے کام پر پانی پھر جاتا ہے. اچھا، یعنی آپ دیکھیے نا کہ جو انتخاب ہے، جس طرح سے انہوں نے ان سب چیزوں کی تنقید کی، وہ عملاً ختم ہو گیا. یہی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ آپ نے اپنے ذہنی تصور کیا تھا، وہ انہی ساری کی ساری روایتوں میں پھیلا ہوا تھا جو میں نے عرض کیا کہ 500 کی تعداد میں اس وقت بھی موجود ہے. تو یہ 500 کی تعداد میں روایتیں آج تو وجود میں نہیں آئیں. یہ ظاہر ہے کہ اسی پہلی دوسری صدی میں لوگوں کے سامنے آ گئیں، اسی وقت ان کی اشاعت ہو گئی. سیاسی طور پر جیسے ابن خلدون کہتے ہیں کئی باعث ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پھیل گئیں. تو آپ کے لیے ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ قرآن سنت سے داخل ہوں اور روایتوں کے ذخیرے میں پہلے محدثانہ تنقید کر کے الگ کریں، اور پھر جو روایتیں اس معیار پر پوری اتریں، ان میں جتنی بات بیان ہوئی ہے اسی کی بنیاد پر کھڑے رہیں. اور دوسرا اپروچ کیا ہے کہ جو تاثر پہلی صدی میں پھیل گیا ہے اس کی شہرت کو سامنے رکھ کر تصور وہاں سے لے لیں، اور پھر یہاں جو چھوٹی موٹی بات بھی آپ کو نظر آئے، یکون الدین کلہ للہ آ گیا قرآن مجید میں، یہاں ایک امیر کا ذکر آ گیا، ایک خلیفہ کا ذکر آ گیا، اس ساری تصویر میں ان سے رنگ بھر لیں. گویا روایتیں یہ قابل قبول ہیں، رنگ ہم باہر سے بھر لیں گے. تو یہ میرے نزدیک دو اپروچز ہیں، اور لوگوں کو حق حاصل ہے کہ ان میں سے جس اپروچ کو مناسب سمجھے قبول کر لیں. لیکن پورے دین کے معاملے میں میرے نزدیک صحیح اپروچ وہ ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی کمزور بات قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک. اچھا خان صاحب، جو پہلی اپروچ آپ نے بیان کی، اس اپروچ کے حاملین اور اس نقطہ نظر کے قائلین میں آپ نے ذکر کیا کہ محدثین نے ایک تنقید کا کام کیا ہے. ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ اٹھے گا کہ وہی محدثین، مثلا سیوطی کو لیں، مثلا آپ باقی محدثین کا ذکر کریں جن لوگوں نے حدیث پر کام کیا، ابن حجر ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہیں، تو وہ اگرچہ یہی کام کر رہے ہیں تنقید کا، لیکن وہ جو تصور ظہور مہدی کا سوسائٹی میں موجود ہے وہ تو وہاں پر اس کو بھی تصویب کر رہے ہیں، ظہور مہدی متواتر ہے. میں نے عرض کر دیا کہ یہ دونوں رویے ہوں گے. یہی دوسرا رویہ غلبہ پا گیا اور لوگ اس کی عام طور پر تحسین کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ امام بخاری نے صرف ایک حکمرانی کا ذکر کیا ہے، امام مسلم نے اتنی بات کہی ہے، یا حاکم کے ہاں بس زیادہ سے زیادہ ایک لفظ آ گیا ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن آ گیا ہے نا، جب یہ آ گیا ہے تو پھر جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے جو تصویر بنتی ہے اس کو مان لینے میں معنی کیا ہے؟ میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ مان لینے میں اگر کوئی معنی نہیں تھا تو محدثین کو اس تکلیف کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ ٹھیک تنقید کا کام کرنے کی کیوں ضرورت؟ پہلے مان لیتے. یہ تو پھر پہلے مرحلے میں نے آپ سے عرض کیا دو رویے تھے. یعنی ایک رویہ یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں بھی لوگ بیان کر رہے ہیں صحابہ کی نسبت سے، یہ ہمارے لیے قابل التفات ہی نہیں ہے، پوری امت یہ فیصلہ کر لیتی. اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جو بیان کیا جائے قبول کر لیا جائے. ہم نے تیسرا طریقہ اختیار کیا. ہم نے سے مراد یعنی اس امت کے جلیل القدر اہل علم نے، محققین نے، وہ طریقہ کیا نہیں، ہم چھان پھٹک کریں گے، ہم تنقید کریں گے، ہم ان اصولوں پر دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر کسی بات کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہوگی تو بس اتنی ہوگی جتنی اس معیار پر پوری اترے گی، اس سے آگے کی چیزوں کو قبول نہیں کریں گے. یہ میرے نزدیک دو اپروچز ہیں. ہمارے ہاں جو رائج اپروچ ہے، جو عام طور پر علماء اختیار کرتے ہیں، وہ دوسری اپروچ ہے. یعنی اس میں جو کچھ پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کا اثر قبول کر لیا جاتا ہے، اس کو اصلاً قبول کر لیا جاتا ہے، اصلاً مان لیا جاتا ہے. یہاں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں اگر کوئی چیزیں کمزور بھی ہیں تو یہ کہہ کے کہ آخر کچھ ذکر تو آ گیا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو مان لیا گیا ہے نا، ایک امیر کی بات تو ہو گئی ہے نا، ایک خلیفہ کا ذکر تو ہو گیا ہے نا. تو ان چیزوں کو جب ان کے ساتھ آپ جوڑ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایک پورا کا پورا عقیدہ دین میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جذباتی تعلق وابستہ ہوتا ہے. پھر مہدی کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، پھر دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب کے لیے لوگ جدوجہد کرتے ہیں. اور میں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ بعض علماء تھے کہ وہ روز تقریر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بس پیدا ہونے والے ہیں، بلکہ بعض کہتے تھے کہ پیدا ہو چکے ہیں. اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بہت سے لوگ وہی قصے وہی روایتیں سناتے ہیں، اور سناتے وقت ظاہر بات ہے یہ پوری تنقید لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے. تو میرے نزدیک صحیح رویہ دین کے معاملے میں یہ نہیں ہے، چونکہ یہ اپروچ جو میں سمجھتا ہوں اور جو محققین کا اپروچ ہے یہی صحیح اپروچ ہے. تو یہ جب اس ذہن کے سامنے آئے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ دیکھیے یہ قابل اعتراض بات ہے، یہ قابل اعتراض بات ہے، ساری دنیا مانتی ہے، سب لوگ ایک بات کو کہتے ہیں، مسلمانوں کا اجماع ہے. کس بات پر اجماع ہے؟ یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ ایک ہستی آسمان سے آئے گی، معمور ہوں گے، مبعوث ہوں گے. اگر آپ نے اجماع کی بات بھی کرنی ہے تو وہ یہ ہے، یہ نہ کہیے کہ اجماع، یہ کہ یہ شہرت ان باتوں کی، وہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر ان باتوں کو بیان کیا گیا ہوگا، پہلی دوسری صدی میں مجلسوں میں بیان ہوئی، تو لوگوں نے کتنے شوق سے سنا ہوگا. داستان سرائی ہوگی تو لوگ کیسے متاثر ہوئے ہوں گے. یہ محدثین جن کا کام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ ان پر بھی تم تنقید کر دیتے ہو، ان پر بھی تنقید کا کام یہ محدثین خود بھی کرتے رہے ہیں. خود ہی سکھایا انہوں نے یہی سکھایا ہے کہ ایک محقق تنقید کرے گا، دوسرا محقق اس پر تنقید کرے گا.
تیسرا اس پر تنقید کرے گا. چنانچہ یہ معلوم ہے ہمیں کہ خود بخاری کے کام کے اوپر کتنی تنقیدات ہوئی ہیں. تو یہ سارا ذخیرہ جو ہے یہ اصل میں تنقید کے بغیر قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. تنقید ہی اس کا حسن ہے. اور مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا علم وجود میں آیا ہے وہ تنقید تاریخ کا علم ہے, اور یہ محدثین وجود پذیر کر چکے ہیں, اور بڑا اعلیٰ علم ہے. بہت کیٹیگرائز کیا انہوں نے چیزوں کو, یعنی مشہور باتوں کی کیا حیثیت ہوگی, مستفیض باتوں کی کیا حیثیت ہوگی, اس میں اگر تواتر پیدا ہوتا ہے تو کس طرح سے پیدا ہوتا ہے, اور روایتوں کو چھان پھٹک کے لیے کیا معیارات ہوں گے. ان کی بنیاد پر ہم کام کرتے رہے. ہم سے مراد یہ پوری امت کے جلیل القدر محققین کا زاویہ نظر یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. البتہ ہمارے ہاں عام روایت علماء کی یہ ہے کہ جب ایک بات اتنے بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کے ہاں شائع و ضائع ہو چکی ہے تو اس کے کچھ آثار مل گئے نا. کہیں کوئی بات قرآن میں مل گئی اس طرح کی, یکون دین کلہ للہ, یہاں کوئی اس طرح کی روایت مل گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایک حکمران ہوگا, تو چلیے سب کو ملا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے. میرے نزدیک یہ ایک غلط طریقہ ہے, اور میں برملا کہتا ہوں کہ اس طریقے کے نتیجے میں آپ دین کو روایتوں کے, کہانیوں کے, داستانوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس میں صحیح اصول وہی ہے کہ قرآن سنت کی محکم بنیاد پر دین کھڑا ہے, اور یہ سارا تاریخی ذخیرہ ہے. ہم اس کی چھان پھٹک کریں گے اور اس میں انہی اصولوں پر قائم رہیں گے جو پہلی صدی سے محدثین نے قائم کر دیے ہیں. میں نے اپنی کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ ان اصولوں میں نہ کوئی کمی کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. نہایت شاندار اصول ہیں. اس وقت میں نے انہی کی روشنی میں ساری بات کی. ٹھیک ہے صاحب, آخری سوال آج کی نشست کا اور اس ظہور مہدی کے موضوع پہ. ایک عام آدمی کا میں چاہوں گا کہ وہ جو ذہن ہے اس پوری کیس اسٹڈی سے جو آپ نے 2 اپروچز بتائیں اور پھر ایک ایک چیز کی تنقیح کر کے وہ میتھڈالوجی واضح کی کہ اصل روایتیں کیا تھیں, کن صحابہ سے تھیں, بات کیا تھی, اس کو ایک ترتیب سے رکھا. مجھے یہ بتائیے گا یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی میں بالخصوص آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور اس ضمن میں پوچھ رہا ہوں, عام طور پہ یہی چیزیں بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ ظہور مہدی کے عقیدے کا انکار کر دیا ہے غامدی صاحب نے, تو غامدی صاحب تو دین میں نئی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے اپروچ بیان کی ہے یہ اصل میں نئی بات اس پہلو سے تو ہے کہ جو قائم شدہ بات ہے اس کو آپ نہیں مان رہے, لیکن یہ آپ کی اپروچ تو اصل میں پرانی بات کی تحقیق کی طرف نہیں جاتی. اس کی طرف وضاحت کیجیے. میں نے پوری بات آپ سامنے بیان کر دی ہے. اسی اصول پر روایت کو قبول کرتا ہوں میں, یعنی اور یہ میں قبول کرتا ہوں, یہ تو میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. سب محدثین, سب محققین یہی اصول اختیار کرتے ہیں. اس کے اطلاق میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. ابھی یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان تمام روایتوں کی تنقیح کر کے جو روایتیں عبداللہ اعظمی صاحب نے منتخب کی ہیں الجامع الکامل میں, وہ کوئی 14 کے قریب بنتی ہیں. وہ 6 صحابہ سے ہیں, مضامین یہی ہیں. ہم نے مزید تنقیح کی ہے تو روایتیں 7 اور صحابہ 4. مضمون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, وہی مضامین ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سند کی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی ایک راوی کو ایک شخص مجروح کہتا ہے, دوسرا اس کو قبول کر لیتا ہے, یا کسی جرح کو قابل اعتنا نہیں سمجھتا. یہ تاریخی تنقید کا علم ہے. عام لوگوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخی تنقید کو علمی طریقے سے دیکھنا چاہیے. اس سے نہ عقیدے بنتے ہیں, نہ اس کو عقیدہ بنانا چاہیے, نہ اس سے دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے, نہ دین میں کوئی کمی ہوتی ہے. ہمارا دین قرآن و سنت میں پورا کا پورا موجود ہے, اور ہماری تاریخ یہ رسول اللہ کی تاریخ ہے. یہ تنقیح کے عظیم عمل سے گزر گئی ہے, گزر رہی ہے, یہ گزرتی رہے گی. اس معاملے میں ہم کوئی کمزوری نہیں دکھا سکتے. یہ تنقیح کا عمل ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ معاملہ اللہ کے رسول کا ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ غوغائے عام سے متاثر ہو جائیں, شہرت سے متاثر ہو جائیں. ایک بات کو داستان کے طور پر پھیلا دیا گیا ہے, پھیلا دینے کے لیے تو آپ کوئی داستان سنا دیجئے, اس کے بعد ہر شخص کی زبان پر ہوتی ہے. لیکن ہم مسلمانوں نے, ہمارے محققین نے, ہمارے محدثین نے یہ روایت ڈالی کہ ہم لوگوں کی زبانوں پر پھیلی ہوئی اور اس طرح کی شہرت یافتہ چیزوں کو ایسے نہیں قبول کر لیں گے. رسول اللہ کی نسبت سے بات بیان کی جائے گی تو اس تنقیح کے عمل سے گزرے گی, اور یہ انہوں نے گزارا ہے یہ سب کچھ. اسی کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا.